السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے راستے محبت کے۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی جنگل کی ہوا ہے، کہانی درختوں کی اوٹ سے جھانکتی غزال آنکھوں کا طلسم ہے، کہانی دل کی کوہیاں میں جلملاتا کوئی حسین عکس ہے، جذبوں کے تاج محل، خوابوں کی اڑن کھٹولے، خاک و خون میں لتھڑے چہرے، ٹوٹتی سانسیں، شکست کا عذاب، ذلت کی دھول، یقین کے پرچم، محبت کے دریا، سب کہانیاں ہیں۔ کہانی وہ پرندہ ہے جس نے سمندر کے کنارے ایک دن جل پری کو دیکھا اور گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ کتاب ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس سے آگے میرے ذہن میں سوچ کا پنچھی پر پڑ پڑانے لگا تھا۔ میری خوبصورت آبنوسی لکڑی سے بنی رائٹنگ ٹیبل پر میرے نئے ناول کا مسودہ پڑا تھا، ادھورا نامکمل مسودہ۔ کیا میں اسے مکمل کر پاؤں گا؟ میں نے انگوٹھے کے ناخن سے مضمون پر لکیریں کھینچتے ہوئے سوچا، اور میری 10 سالہ لکھنے کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنا ناول کسی صورت مکمل نہ کر پا رہا تھا۔ حالانکہ پبلشر کا کئی مرتبہ فون آ چکا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مارچ کے آخر تک میں اسے اپنا ناول دے دوں گا، مگر اب اپریل کا آغاز ہو چکا تھا۔ قارئین منتظر تھے میرا اگلا شاہکار پڑھنے کو۔ حالانکہ جب میں اس نئے بنگلے میں شفٹ ہوا تو اس بنگلے کی پرسکون اور خوبصورت لوکیشن کو دیکھتے ہوئے میرا خیال تھا کہ میں بہت جلد اپنا ناول مکمل کر لوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں مجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا، اور میری دلی خواہش تھی کہ کوئی مجھے پہچان بھی نہ پائے۔ مکمل تنہائی اور یکسوئی، بس یہی تو چاہیے تھا مجھے ایک اچھا اور خوبصورت ناول لکھنے کے لیے۔ مضبوط پلاٹ تو میرے پاس تھا ہی، مگر ہوا کیا، مجھے یہاں شفٹ ہوئے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور ناول ادھورا تھا۔ نہ جانے کہانی کہاں اٹک گئی تھی۔ میں ہر شام مکمل آمادگی کے ساتھ پین دھو دھا کر نئی سیاہی بھرتا اور کاغذوں کا پلندہ اٹھا کر اپنی رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھتا تھا۔ کہانی کا تانا بانا بنتے اور کرداروں کے مزاج پر غور کرتے کرتے میرا دھیان کھڑکی سے باہر چلا جاتا، اور پھر میری نگاہوں کے عین سامنے کھلی کھڑکی پر جھکا نیلا آسمان اپنے رنگ بدلنے لگتا۔ پہلے اس کا رنگ بنفشی ہوتا، پھر مٹیالہ، اس کے بعد رات کا مصور سیاہی کا برش پھیر دیتا، اور ذرا دیر نہیں گزرتی کہ رات کی مانگ ستاروں سے جگمگانے لگتی اور چاند کھڑکی میں مسکرانے لگتا۔ یوں ہی تکتے تکتے رات اور کہانی دونوں ہی اونگنے لگتے، اور میں سفید کورے کاغذوں پر آڑی ترچھی لکیریں دیکھ کر متحیر سا سوچنے لگتا، کہانی رستہ کیوں بھول گئی ہے؟ کیا کہانی واقعی ایسا پرندہ ہے جو، یا کہانی کار وہ پرندہ ہے جس نے سمندر کے کنارے ایک دن جل پری کو دیکھا اور گھر کا راستہ بھول گیا تھا؟ میں آکاش فیروز ایک ناول نگار ہوں، ایک رومان پرور ناول نگار، جس کی تحریر کا اہم موضوع محبت ہے۔ کہتے ہیں میری تحریر میں محبت وادی خوشنما لگتی ہے، بہار کے اولین دنوں میں کوئل کی طرح کوکتی اور باد سحیم کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نقاد میری تحریروں کو کچی عمر میں دیکھے جانے والے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کچی عمر میں دیکھے جانے والے خواب کبھی معدوم نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ دل کے کسی کونے میں بیٹھے پلکیں چپکاتے رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے نوجوان نسل میری اور میری تحریروں کی دیوانی ہے۔ میری اس لیے کہ خوش قسمتی سے میں ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک ہوں، اور ناول کے پیچھے چھپنے والی میری تصویر 10 سال پرانی ہے، تب جب 22 برس کی عمر میں میرا پہلا ناول شائع ہوا تھا۔ زندگی کی تمام تر تلخیوں کے باوجود مجھے کم از کم اس میدان میں مقام بنانے کے لیے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کچھ اپنی فطری صلاحیت اور رجحان کی بدولت، اور کچھ قسمت کی مہربانی سے، اور کچھ یوں بھی کہ حقیقت پسندوں کی اس دنیا میں خواب دیکھنے والا پہلا شخص تھا، اور خواب کیسا بھی ہو خوشنما ہی لگتا ہے۔ پہلا میرا ناول آرزو ہاتھوں ہاتھ بکا تھا اور 2 ماہ میں ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا تھا، اور خریدنے والوں میں بڑی تعداد کالج اسٹوڈنٹس کی تھی۔ اگر کسی سنجیدہ پڑھنے والے نے یہ ناول خریدا بھی ہوگا تو شاید پڑھ کر سامنے دیوار پر دے مارا ہوگا کہ یہ ایک کچے ذہن کی کچی تحریر تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں اس وقت کا بیسٹ سیلر ناول نگار تھا، اور اس 10 سال کے عرصے میں میرے 7 ناول منظر عام پر آ کر پذیرائی حاصل کر چکے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ دنیائے ادب پر جگمگاتا ایک تارا، لاکھوں دلوں کی دھڑکن آکاش فیروز، جس کے سامنے لفظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پر در حقیقت میں کون ہوں؟ وہی جو نظر آتا ہوں، یا اس کے پیچھے کوئی اور آکاش ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں، مگر آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، ذرا ٹھہریے۔ ماضی میرے ذہن کے زنگ آلود مقفل دروازوں پر دستک دیتا ہے، اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو ایک منظر جاگتا ہے۔ ایک میلی صبح کی دھواں دھواں سی روشنی میں مجھے ایک میدان نظر آ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ میدان آباد ہو رہا ہے۔ جھونپڑیاں، بارش کی 2 بوندوں میں بہہ جانے والے خستہ حال کچے مکان، مگر ان کی حالت ان کے مکینوں سے زیادہ خستہ تو نہیں۔ میں اس تعفن زدہ مانوس
فضا میں بڑی سہولت سے سانس لے رہا ہوں اور گندی نالیوں میں سے ہوتا ہوا بستی کے آخری مکان کے سامنے جا کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے چپکے سے دروازے سے جھانکنے کی کوشش کی ہے اور اب دم بخود دیکھ رہا ہوں۔ ایک کمرے کے مکان میں ڈھیر سارے بچے میلے گندے کھیلتے اور لڑتے جھگڑتے۔ ان کی لڑائی کھلونوں کے لیے نہیں ہوتی، کتابوں کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ وہ ننگ دھڑنگ اجڑ گوار بچے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہیں جھونپڑی کے ایک کونے میں رنگ برنگی کاغذوں کا ڈھیر ہے، جس میں گری ایک سانولی عورت کی کھچی ہوئی نسوں والے ہاتھ بڑی سرت سے کاغذ کے پھول بناتے ہیں۔ بچے اچھلتے کودتے کبھی کبھار اس کے کاغذ کے پھول رون جاتے ہیں، مگر شاید اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس عورت کا سانولا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں محبت کا آبشار سا بہنے لگا ہے، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھاگ کر جاؤں اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، اس کی چھاتی سے لپٹ کر اس کے دودھ کی خوشبو محسوس کروں۔ دیکھیں، اس نے سر اٹھایا ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے، مگر اپنے پاس نہیں بلاتی، پھر سے سر جھکا کر پھول بنانے لگتی ہے۔ یہ ڈھیر سارے بچے وہی ہیں جو میرے ساتھ ہی ماں کی چھاتی سے لپٹ کر اپنے حصے کا دودھ سر سر نچوڑا کرتے تھے۔ ان سارے بچوں میں میرے لیے اپنا آپ پہچاننا مشکل نہیں۔ میں وہیں بیٹھا ہوں ماں کے پاس، چپ اور گمسم، میری نظریں اس کے ہاتھوں پر مرکوز ہیں۔ کبھی کبھی یوں ہی میں سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں، ماں تم ہمیشہ کاغذ کے پھول کیوں بناتی ہو؟ وہ جواب نہیں دیتی، بس مسکراتی ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں، ماں کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیوں نہیں آتی؟ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھتی ہے اور اس کی ویران آنکھوں کا بوجھل نم مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ آتی ہے پتر، اس میں سے روٹی کی خوشبو آتی ہے، وہ گلگیر لہجے میں کہتی ہے، اور میں ان پھولوں کو اپنی ناک کے ساتھ لگا کر زور زور سے سانس لے کر روٹی کی خوشبو اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں اور مسکرا دیتا ہوں۔ میرے کھال منڈے چہرے پر یہ مسکراہٹ بڑی عجیب سی لگ رہی ہے۔ شاید میں ہنستا بھی نہیں تھا، روتا تھا، پر ماں سے کبھی یہ نہ کہتا۔ ماں روٹی کی خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتا، مجھے روٹی چاہیے۔ تبھی وہ سارے بچے اس کے گرد جمع ہو کر شور مچانے لگتے ہیں، ماں مجھے روٹی دو، ماں مجھے بھوک لگی ہے، ماں میرے پیٹ میں آگ سی لگی ہے۔ وہ ان سب سے نظر چرائے ٹوکرے میں پھول رکھ کر جھونپڑی سے باہر نکل جاتی ہے اور میں اس کے پیچھے ہوں، اس ننگے پیروں کی ابھرتی نسوں اور گھاگرے کی بوسیدہ لہروں میں کھویا ہوا۔ پتہ نہیں میں اپنے باقی بہن بھائیوں جیسا کیوں نہیں تھا۔ پھر منظر بدل جاتا ہے۔ وہ ایک لڑکا ہے، سوکھا سڑا لمبا سا، وہ چپکے سے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ باہر کچی بستی چپ کے اندھیرے میں اونگ رہی ہے، سورج ابھی نکلا نہیں۔ اس لڑکے کے ننگے قدم گندے نالے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں اور وہاں جا رکتے ہیں جہاں کھیت پر پھیلا خوابیدہ سبزہ ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، بے خبر، چپ چاپ، گمسم۔ تبھی زمین کے کنارے سے روشنی سی پھوٹتی ہے اور اس کے چہرے پر بکھر جاتی ہے۔ آسمان کے ماتھے پر حنائی رنگ بکھر جاتا ہے اور اس کے سوکھے چہرے پر دو ویران آنکھوں میں چمک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا ہے سورج اور اس کی بہت گہری دوستی ہے، اور جس دن اس نے دیکھا نہیں سورج نکلے گا نہیں۔ ایک آخری منظر میرے شعور کے پردے پر منجمد ہو گیا ہے۔ وہی جھونپڑی ہے اور بہت گہرا سناٹا، حالانکہ چارپائی کے گرد وہ سب شور مچا رہے ہیں۔ انہی کے درمیان گھرا وہی سوکھا سا لڑکا بھی ہے، حسب معمول چپ اور گم۔ اس کے کان لمحہ بلمحہ قریب آتی موت کے آہٹوں پر لگے ہیں اور خوفزدہ آنکھیں چارپائی پر پڑے ساکن وجود کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ بس ایک ہی بات سوچ رہا ہے، اگر ابا زندہ ہوتا تو کیا تب بھی ماں یوں ہی مرتی؟ تب بھی اس عورت کی نیم مردہ وجود میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور اس کی لرزتی پلکیں کھل جاتی ہیں۔ اب وہ ان زرد موت کے خوف سے سہمی آنکھوں میں جھانک سکتا ہے اور ان آنکھوں میں منجمد حراست سی مسکراہٹ۔ وہ حیران سا رہ گیا تھا۔ وہ آنکھیں صرف اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں، بس ایک لمحے، ایک پل کو، اور پھر بند ہو جاتی ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ سب چیخ چلا رہے ہیں۔ وہ لڑکا پلٹ کر دیکھتا ہے، ٹوکرا کاغذی پھولوں سے بھرا تھا۔ وہ جھکا اور اس نے سارے پھول ماں کی چارپائی پر ڈھیر کر دیے، اور پھر جو بھاگا تو کبھی لوٹ نہ سکا۔ ایک بار قدم اٹھ جائیں تو سفر ہمیشہ کے لیے مقدر ہو جاتا ہے، بس کبھی خضر ملتا ہے تو کبھی راستے نگل لیتے ہیں۔ میری قسمت اچھی تھی، تبھی خضر مل گیا۔ پروفیسر ظہور فیروز کی صورت، ان کا ہاتھ میرے سر پر کیا آیا؟ میں ایک دم سے تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا تھا۔ فون کی بیل بڑی تیز تھی، میں بری طرح چونک گیا۔ میرے عین سامنے کھلی کھڑکی پر جھکی عشق بیجاں کے پھول پتوں سے نوخیز صبح جھانکنے لگی تھی۔ میری ٹیبل پر مسودہ یوں ہی ادھورا پڑا تھا، نہ جانے کب میں رات اور کہانی اونگنے لگے اور ماضی جاگ اٹھا تھا۔ میری ساری رات یوں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے نکل گئی تھی۔ میں نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر تھکے ماندے اور اکڑے ہوئے وجود کو فام میں لانے کی کوشش کی۔ فون کی بیل بدستور چیخ رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو آکاش صاحب۔ دوسری طرف وہی خران چہرے اور خوش آمدید لہجے والا پبلشر تھا۔ فرمائیے مجید صاحب، کیا رات بھر نیند نہیں آئی آپ کو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ میں اس وقت اتنا اوپر تھا کہ ہر کوئی میری خوشامد کرنے کو تیار رہتا، اور پبلشر حضرات کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں میں نے کہ مت پوچھیں۔ آپ کا نیا ناول بھئی آکاش صاحب، بڑا انتظار کروا رہے ہیں آپ۔
ہو جائے گا مجید صاحب، کیا جلدی ہے آپ کو؟ میں نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالا، جبکہ طلب اس وقت چائے کی تھی۔ آکاش صاحب، مجھے نہیں، آپ کے قارئین کو دلچسپی اور جلدی ہے، فون کر کر کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے مجید صاحب، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا پورا۔ میں نے اسے پھر بہلا دیا، جبکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کہانی کھو جائے تو اسے ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے ٹالا اور پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کر بنگلوں کی چھتوں پر اترتی نوخیز صبح کے رنگوں کو دیکھنے لگا، مگر دل و دماغ اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ مزمحل سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بھوک کے باوجود ناشتے کی خواہش نہیں ہو رہی تھی۔ جاگنگ تو یوں بھی کئی دنوں سے چھوڑ چکا تھا۔ ایک کپ چائے لینی چاہیے، میں نے اپنی بیزار سی طبیعت سے اکتا کر خود سے کہا۔ میں نے پلٹنا چاہا تبھی نگاہوں کے زد میں کومل آ گئی۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، وہ جاگنگ سے واپس آ رہی تھی۔ اس کا پیارا کتا ٹائیگر اس کے ساتھ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے ساتھ پارس ندیم کو نہ دیکھ کر ایک دیرینہ خوشی ہوئی تھی، ورنہ عموماً تو وہ ایک ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ ابتدا میں انہیں دیکھ کر خوش دلی سے ہاتھ ہلایا کرتا تھا، اور وہ دونوں وہیں کھڑے کھڑے مجھے گڈ مارننگ کہتے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے اتنے مکمل لگتے تھے کہ میں کسی ایک اکیلے کا تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ موسم بدل گیا، شاید میرے دل کا، کہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ٹھٹک جاتا، گمسم ہو جاتا۔ وہ مجھے صبح بخیر کہتے تو میں ہاتھ ہلانا بھول جاتا، اور اب یہ حال تھا کہ اس لاابالی اور سادہ سے لڑکے کا وجود کومل کے ساتھ مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ وہ کومل کے ساتھ نظر آتا تو حسد کی آگ سی میرے اندر بھڑکنے لگتی، اور میں دانستہ کھڑکی سے ہٹ جاتا، حالانکہ میری سماعتوں میں ان کی باتوں کی آوازیں اور خاموش ٹھنڈی سڑک پر ابھرتی ان کے قدموں کی چاپ گونجتی رہتی۔ اور آج اس کے ساتھ پارس کو نہ دیکھ کر میری ساری کسل مندی اور ساری اداسی دور ہو گئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ جاگی۔ میں نے ذرا جھک کر دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمائے، اسے قبل کہ میں اسے پکارتا۔ آخری بنگلے کی اوٹ سے پارس ندیم نکل آیا۔ تم اب آ رہے ہو لیزی بوائے، کومل اسے دیکھتے ہی چلائی۔ یار آنکھ ہی نہیں کھلی، کیا کرتا؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ جواباً کومل نے اس کے بازو پر مکر رسید کیا۔ میں سب جانتی ہوں، اول درجے کے جھوٹے ہو اور کاہل بھی۔ وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے آگے نکل گئے، اور میں یوں ہی چوکھٹ پر ہاتھ جمائے خالی منظر کو تکتا رہ گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے تک کی بات ہے، جب میں اپنے ٹھکانے سے اکتا سا گیا تھا۔ مجھے نیا ناول لکھنے کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت تھی وہ یہاں مفقود تھی، اور یوں بھی مستقل سکونت اختیار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ شاید میری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، پرسکون گوشے کی تلاش مجھے یہاں لے آئی تھی۔ اس سڑک کو ٹھنڈی سڑک شاید اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں درختوں کی بہتات تھی۔ ٹھنڈی سڑک کے دائیں بائیں انگریزوں کے زمانے کے بنے قدیم طرز کے 3 بنگلے تھے۔ ہر بنگلے کے سامنے ایک خوبصورت باغیچہ تھا، اور ان کے بعد سڑک بل کھا کر نہر کے ساتھ چل دیتی تھی۔ میرا بنگلہ اس لائن کا آخری بنگلہ تھا۔ میرے عین سامنے والے بنگلے میں ریٹائرڈ تحصیل دار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے شادی شدہ۔ بڑا اسلام آباد میں مقیم تھا اور دوسرا انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرے بنگلے میں سنکی سے شیخ اینڈ مسز شیخ رہتے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ دونوں سارا دن اپنے باغیچے کی دیکھ بھال کرتے اور پوسٹ مین کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تیسرے بنگلے میں بٹ صاحب کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، فروہ بٹ، حیا بٹ اور شیزہ بٹ۔ میری طرف والی لین کا پہلا بنگلہ پارس ندیم کا تھا۔ اس کی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور وہ پنڈی میں رہتی تھیں۔ پارس کے والد 2 سال قبل وفات پا گئے تھے، یوں گھر کی ساری ذمہ داری پارس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ دوسرا بنگلہ ریٹائرڈ کرنل فیروز خان کا تھا۔ ان کی بیوی بہت پہلے وفات پا گئی تھی، ایک ہی اکلوتی اولاد تھی کومل خان۔ اور آخری بنگلہ میرے تصرف میں تھا۔ کیونکہ یہ بنگلہ کافی عرصے سے خالی تھا، سو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی بنا پر اس کے باغیچے میں جنگل سا اگایا تھا، اور یہ بنگلہ جنگلی خودرو بیلوں سے بھرا ہوا تھا، مگر مجھے یہ بنگلہ مناسب و پرسکون لوکیشن کی بنا پر بہت پسند آیا تھا، سو میں نے چند ماہ کے لیے کرائے پر لے لیا۔ یہاں کا پتہ سوائے امجد صاحب کے اور کسی کو نہ تھا۔ جس دن میں نے پہلی بار یہاں شفٹ کرنے کو اپنے سامان سمیت، جس میں کہ ظاہر ہے بک ریک ہی بک ریک اور کتابوں سے بھری الماریاں تھیں، لے آیا، تو میں مزدوروں کی مدد سے سامان اتروا رہا تھا، تبھی میری نظر اس پر پڑی۔ بلیک جینز، سفید کرتے میں ملبوس، گلے میں اسکارف اور پاؤں میں جاگرز، وہ گھنگریالے بالوں والی خوبصورت اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں اور گلابی رنگت کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی کونے میں اٹکا افسانہ مکمل ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اسے قبل نیلی آنکھیں یا گلابی رنگت نہیں دیکھی تھی، مگر کچھ تو ایسا تھا اس لڑکی میں کہ میں ذرا دیر کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں تحیر سے جاگا، اور میں اس کی آواز سن کر جاگا تھا۔ وہ کسی مزدور سے پوچھ رہی تھی، کیا یہاں لائبریری کھل رہی ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ میں اس کے سامنے آیا، اس کی نیلی آنکھوں نے مجھے سرتاپا دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے آپ لائبریرین سمجھ لیں۔ میں مسکرایا۔ اوہ، اس نے گردن موڑ کر الماریوں میں بھری کتابوں کو دیکھا۔ مگر لائبریری کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تو کوئی بھی بک ریڈر نہیں، سوائے پارس اور ڈیڈی کے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ میرے لیے یہ خبر خاصی اطمینان بخش تھی، ورنہ میں جہاں بھی جاتا میرے چاہنے والے پہلے ہی سے وہاں موجود ہوتے۔ بکس ہوں گی تو بک ریڈر بھی پیدا ہو جائیں گے۔
دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے اسکارف کو ذرا سا جھٹکا دیا اور پلٹ گئی۔ خوشگوار سی صبح تھی، میں اپنے باغیچے کی کانٹ چانٹ میں مصروف تھا۔ ہائے، مترنم سی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی، وائٹ پینٹ پر پنک شرٹ اور وائٹ اسکارف میں ملبوس، گود میں سفید بلی اٹھائے وہ جنگلے کے اوپر سے جھانک رہی تھی۔ اس کے گنگریالے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ آپ نے ابھی تک لائبریری کا بورڈ نہیں بنوایا مسٹر لائبریرین، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً اس کا نکرائی کہکا ابھرا تھا۔ ویل مسٹر لائبریرین، کب لگا رہے ہیں لائبریری کا بورڈ؟ نیلے کان جگر جگر کر رہے تھے۔ جب بن جائے گا۔ شاید اس کے ساتھ باتیں کرنا مجھے پہلے دن سے ہی اچھا لگا تھا۔ میں نے پارس کو بتایا تھا، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ پارس، میں نے مستفسرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ مائی فرینڈ، بیسٹ فرینڈ۔ اظہار ندیم اس کا نام ہے، مگر وہ خود کو پارس کہلواتا ہے۔ اسٹوپڈ، ابھی تک اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی جاب تو ڈھونڈ نہیں پایا۔ آپ کو اس ایریا میں اگر کوئی شخص بالکل فارغ نظر آئے گا تو وہ پارس ہوگا۔ مجھے پارس کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ یہاں میں تعلقات بڑھانے نہیں آیا تھا۔ آپ کے ہاں کوئی ملازم نہیں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ابھی تک تو نہیں ہے۔ شیخ صاحب کے مالی سے بات کر لیں، وہ سب ٹھیک ٹھاک کر دے گا۔ اس نے مفت مشورہ دیا۔ اٹس اوکے، میں سب کر لوں گا، مجھے عادت ہے۔ میں نے رسانیت سے کہا کہ جب سے لکھنا پروفیشن بنا تھا میں نے باغبانی کو ہابی بنا لیا تھا اور یہ بھول کر لان کی تراش میں مصروف تھا کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نہ جانے کب دل اچاٹ ہو جاتا اور میں کہیں اور نکل جاتا کہ یہ خانہ بدوشی تو میرے اندر کہیں رچ بس گئی تھی۔ میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے یوں ہی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ پلٹ گئی تھی اور میں سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سورج جب عین میرے سر پر آ کر چمکنے لگا تو شدید بھوک اور تھکن کا احساس میرے وجود پر غالب آنے لگا۔ گھر میں ملازم ابھی تھا نہیں، قریب کوئی ایسا ریسٹورنٹ بھی یقیناً نہیں تھا جہاں میں پیٹ پوجا کے لیے رک سکتا۔ سو نہانے کے بعد میں نے کچن کا رخ کیا۔ آملیٹ کے ساتھ میں نے چائے بنائی اور ڈبل روٹی فریج سے نکالی۔ تقریباً 15 منٹ میں لنچ سے فارغ ہو چکا تھا۔ اوپر کی منزل پر میں اپنا بیڈ روم کم اسٹڈی روم ٹھیک کر چکا تھا۔ باقی کمرے جوں کے توں لاکڈ تھے کہ مجھے ان کی فی الحال ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر آرام کی غرض سے میں بیڈ پر دراز ہونے والا تھا جب نیچے سے کسی نے پکارا۔ مجھے خاصی کوفت ہوئی۔ اگر یوں ہی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی تو شاید جلد یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا، وہ نیچے کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو ہاتھ ہلا کر کہنے لگی، ہائے مسٹر، میں کومل خان ہوں، آپ کی پڑوسن۔ لفظ پڑوسن پر وہ ذرا مسکرائی۔ کیا آپ ہمیں شرف ملاقات بخشیں گے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ اوپر آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ذرا سی دیر میں وہ سیڑھیوں پر نمودار ہوئی۔ آئی ایم سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ اندر آ جائیں۔ اس کے عقب میں ملازم ٹرے اٹھائے کھڑا تھا۔ او گاڈ، اتنی ساری بکس! اس کی نیلی آنکھوں میں تحیر جاگا۔ یہ سب آپ کی ذاتی ملکیت ہے اور آپ نے پڑھ رکھی ہیں؟ وہ میری طرف گھومی۔ کئی بار۔ لگتا ہے ساری عمر سوائے پڑھنے کے اور کچھ نہیں کیا آپ نے۔ بس کچھ ایسا ہی ہے۔ میں آپ کے لیے لنچ لائی تھی، اسے یاد آیا۔ لنچ تو میں کر چکا۔ او سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ دیں، میں ڈنر میں لے لوں گا۔ میں نے اس کا دل رکھا۔ خیر، اب باسی کھانا تو نہیں کھلائیں گے آپ کو؟ ڈنر کتنے بجے کرتے ہیں آپ؟ اس نے ملازم کو واپسی کا اشارہ کیا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب، لیکن پلیز آپ تکلیف مت کریں۔ میں نے اسے روکنا چاہا۔ اب ایسا بھی کیا تکلف، پلیز آپ ڈنر کے لیے کوئی تردد مت کیجیے گا۔ اور میں چاہتے ہوئے بھی اسے انکار نہیں کر پایا تھا۔ میں اب چلتی ہوں مسٹر۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ لائبریرین، میں نے برجستہ کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر ہاتھ ہلا کر چلی گئی۔ میرا اب سونے کا موڈ نہیں رہا تھا، سو میں رائٹنگ ٹیبل پر آ گیا۔ پھر جو لکھنے بیٹھا تو لکھتا ہی چلا گیا، اور جس وقت میں نے قلم رکھا شام کا حنائی ہاتھ کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی سڑک پر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ سامنے والے باغیچے میں شام کی چائے کے ساتھ اہل خانہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نیچے سڑک پر 3 خوبصورت لڑکیاں چہل قدمی کے لیے نکلی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا دیر کو ٹھٹکی۔ ایک نازک سی خاتون پراؤں میں بچہ ڈالے بنگلے سے نکلی، تبھی کومل نظر آئی، گود میں سفید بلی اٹھائی۔ اس کے ساتھ ایک دراز قامت نوجوان تھا جو یقیناً پارس ہوگا۔ ان دونوں نے دور ہی سے مجھے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں پھر سے رائٹنگ ٹیبل پر آ کر ناول کے کرداروں پر غور کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، کوئی کمی سی تھی۔ یوں ہی لکھتے، سوچتے اور پڑھتے ہوئے پورے 9 بجے جب مجھے بھوک کا احساس ہوا تب ہی کومل کا ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کھانا بالکل تیار ہے۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ کرنل صاحب نے خوش دلی اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں کرنل بہروز خان ہوں اور یہ میری بیٹی کومل خان۔ میں آکاش فیروز ہوں۔ تھینک گاڈ، کومل شرارت سے مسکرائی۔ آئیے، کھانا بالکل تیار ہے۔ کرنل صاحب مجھے ٹیبل تک لے گئے اور کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ بابا کچھ جائیداد چھوڑ گئے ہیں، شادی ابھی کی نہیں، اور یہ سچ تھا۔ فیروز بابا نے مجھے سگے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ اس کی بس ایک ہی بیٹی تھی جنہیں میں آپا کہتا ہوں، وہ شادی کے بعد جدہ چلی گئیں۔ بہت سے لوگ تو جانتے بھی نہ تھے کہ میں ان کا لے پالک ہوں۔ ان کی محبت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنی جائیداد میرے اور آپا کے درمیان برابر تقسیم کی تھی۔ کیا آپ ہمیشہ یوں ہی سوچ میں ڈوب جایا کرتے ہیں؟ کومل نے چمچ کو ہلکے سے بجایا۔ میں چونکا اور پھر جھیم گیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ
کھانے کی تعریف کس طرح کی جائے؟ اس کی آنکھیں شرارت سے جگمگائیں۔ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں، کھانا واقعی بہت مزے کا تھا اور یہ کہ آپ نے ایسا کھانا مدتوں بعد کھایا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ڈیڈی اب یہ ہمیں بنائیں گے؟ ٹھیک کہا آپ نے، یہ کہ آپ ہمیں بنا رہے ہیں۔ آپ کی بات سے اختلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ وہ سٹپٹا سی گئی، تبھی کرنل صاحب کا کہکا گونجا۔ ارے بھائی، کس بحث میں الجھ گئے ہو تم لوگ؟ کھانا مزے کا تھا کیونکہ میں نے اور میری بیٹی نے مل کر بنایا تھا، کرنل صاحب نے فخریہ لہجے میں کہا۔ آپ کافی پئیں گے یا چائے؟ کومل نے ملازم کو برتن سمیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کافی۔ میں اور کرنل صاحب اٹھ کر لان میں آ گئے۔ کافی کے ساتھ باتوں کا دور چلا جس میں بہت سے موضوعات پر بات ہوئی، مگر میں نے کومل کو اپنے مصنف ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں بھی میرا کوئی چاہنے والا نکل آئے۔ کبھی کبھی گمنامی کی زندگی گزارنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ آکاش صاحب ہیں؟ گویا مجھے مطلع کیا جا رہا تھا کہ میں آکاش ہوں۔ میں نے بے بسی سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تھامے گندے کپڑوں کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس گوری رنگت والے نوجوان کو۔ اس نے آستینیں کونیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، پاؤں میں سادہ سی چپل، بکھرے بال، آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ پہلی نظر میں وہ مجھے مزاج کا سادہ، لاپرواہ اور لاابالی سا نوجوان لگا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تحیر اور اشتیاق کی ملی جلی کیفیت تھی جو اپنے سامنے کھڑی پسندیدہ ہستی کو دیکھ کر مداحوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ مجھے جب کومل نے بتایا کہ آپ کا نام آکاش فیروز ہے تو میں ٹھٹک گیا، مگر مجھے تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ ہیں اور آپ یہاں آئے ہیں، بلکہ یہاں رہیں گے بھی۔ سر، آپ کو نہیں معلوم کہ میں آپ کا کتنا بڑا فین ہوں۔ میں نے تو آپ کے سارے ناول، سارے انٹرویو سنبھال کر رکھے ہیں۔ آپ کا وہ ناول میری ریت پہ پھول اور پانی تو میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے۔ سر، آپ واقعی وہی آکاش ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اشتیاق سے میرا چہرہ کھوجا۔ اور یہ اسٹوپڈ کومل، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے کیسے پتہ چلتا؟ آکاش صاحب نے بتایا ہی نہیں، کومل نے احتجاج کیا۔ تمہیں نام سن کر چونک جانا چاہیے تھا۔ میں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو چونکتی۔ کومل نے منہ بنایا، پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ آکاش صاحب، یہ پارس ہے، میرا بیسٹ فرینڈ، اور آپ یہ مت سمجھے کہ یہ صرف آپ کو دیکھ کر یوں ہونگ سا لگ رہا ہے، اس کی شکل ہمیشہ سے ہی ایسی ہے۔ یہ کیسا تعارف ہے؟ پارس نے اسے بری طرح گھورا۔ جیسا بندہ ویسا تعارف۔ اس نے بڑے آرام سے کندھے اچکائے۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں، پارس نے دھمکی دی۔ دیکھ تو رہے ہو، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو، اب کیا دیکھو گے؟ کومل نے گویا کان پر سے مکھی اڑائی۔ پارس اسے گھورتا ہوا میری طرف متوجہ ہوا۔ سر، یہ کیا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاتھی اٹھایا ہوا ہے، نظر نہیں آتا؟ کومل بول اٹھی تھی۔ تمہیں بعد میں نپٹوں گا۔ تب میں ایک طویل سانس لے کر کھنکارا اور کب سے سڑک کے عین درمیان کھڑے لڑے جا رہے تھے اور میں ہونگ سا بنا ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کہیں جا رہے تھے؟ پارس نے پوچھا۔ بس یہیں لانڈری تک۔ آپ کے ہاں کوئی ملازم نہیں ہے؟ نہیں، میرے ہاں بھی نہیں ہے۔ وہ خفیف سی شوخی کے ساتھ ہنسا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے لے لیے۔ سر، میں دے آؤں گا۔ ارے نہیں پارس، کیوں تکلیف کرتے ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگا۔ چھوڑیں سر، آپ اچھے لگتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ آکاش صاحب، کرنے دیں۔ پارس اچھا لگتا ہے ایسے کام کرتے ہوئے؟ کومل نے ہنستے ہنستے طنز کیا۔ پارس نے ایک بار پھر اسے گھورا۔ میرے نہیں کرنے کے باوجود اس نے کومل کے ملازم عبدل کو آواز دی جو کسی کام سے باہر نکلا تھا، اسے کپڑے دے کر لانڈری احتیاط سے پہنچانے اور واپس لانے کا کام سپرد کیا۔ پھر اسرار آمیز لہجے میں بولا، آئیے نا سر، میرے گھر چلتے ہیں۔ نہیں پارس صاحب، پھر صحیح، ابھی تو مجھے تھوڑا لکھنا ہے۔ میں نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ سر، بس ایک کپ چائے۔ تمہارے گھر سے چائے پی لیں یا نہر کا گرم پانی، ایک ہی بات ہے۔ جوتے کی نوک سے سڑک پر لکیریں کھینچتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ پارس تیورا کر اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہے بھائی؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اتنی گرمی ہے، کچھ رحم کرو آکاش صاحب پر، ابھی انہیں اپنا اگلا ناول بھی مکمل کرنا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ واقعی سیدھا سا لڑکا تھا، تبھی دو بدو جواب دینے کے بجائے بس جھنجھلاتا تھا۔ ارے بھائی، لڑنے کی بات نہیں ہے، پھر صحیح، ابھی تو میں یہی ہوں۔ میں نے متانت سے پارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن بعد میں آپ میرے گھر کھانا کھانے ضرور آئیں گے۔ اس نے اتنے محبت و خلوص سے کہا کہ مجھے وعدہ کرنا ہی پڑا۔ سر، آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جایا کروں۔ ضرور۔ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا؟ ان سے اجازت لے کر میں واپس پلٹا۔ بنگلے کے پاس جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں وہیں کھڑے لڑ رہے تھے۔ میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جب میں دوپہر میں لنچ سے فارغ ہو کر پھر سے لکھنے بیٹھا تھا، پارس آدم کا سوری سر، مجھ سے رہا نہیں گیا، وہ کان کھجاتے ہوئے خجالت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے حسرت سے اپنے سامنے بکھرے کاغذوں کے پلندے کو دیکھا، پھر متانت سے کہا، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہ دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کوئی نیا ناول لکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ایک ناول شروع کیا تو ہے۔ کہانی کیا ہے سر؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ قبل از وقت بتاؤں گا تو کیا مزہ رہے گا؟ میں نے ہنس کر ڈالا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سناؤ، کیا کرتے ہو تم؟ کچھ نہیں سر، جاب کی تلاش میں خوار ہوتا ہوں اور بس پارس، یہ تو المیہ بنتا جا رہا ہے اس ملک کا۔ کتنے ہی ٹیلنٹڈ نوجوان یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پیتے ہو؟
نہیں سر، بس ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا۔ اس کومل کی بچی نے ایسا ریکارڈ لگایا کہ بس آپ پئیں۔ بہت دوستی ہے تم دونوں میں؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ بہت زیادہ سر، بچپن سے ایک ساتھ ہیں ہم دونوں، سو لڑائی بھی خوب ہوتی ہے۔ اس نے شیلف میں لگے میرے ناولوں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ میں نے آپ کے سارے ناول پڑھے ہیں سر، سوائے آرزو کے۔ ہاں، یہ میرا پہلا ناول تھا۔ میں نے آپ کا پہلا ناول گلابوں کے موسم پڑھا تھا اپنے ایک دوست سے ادھار لے کر۔ اس کے بعد تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھتا رہا ہوں۔ گلابوں کا موسم 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ جی سر، تب میں کالج میں ہوتا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوا، پھر عقیدت بھرے لہجے میں بولا، سر آپ واقعی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ بندہ ایک دم سے وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں آپ کے کردار رہتے ہیں، اور وہ دنیا کتنی خوبصورت ہوتی ہے سر، جہاں غم نہیں ہوتا، بس محبت خوشی بن کر خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس دنیا کو دیکھوں۔ خواب بند آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں پارس۔ میری کتاب پڑھ کر چند لمحوں کے لیے انسان اپنا غم بھول جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے لکھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا قاری پیسے دے کر غم خریدے۔ تم بھی بس اس دنیا کو محسوس کرو اور اپنے اندر بسا لو کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ سر آپ بولتے بھی بہت اچھا ہیں، وہ نیاز مند لہجے میں بولا تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ یہ میرے چاہنے والے مجھے اونچے سنگھاسن پر بٹھا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہم لکھنے والے اتنے خاص ہو جاتے ہیں کہ ہماری عام باتوں میں بھی وہ خاص معنی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اور اگر یہ ہمیں کھوج لیں تو کیسا دھچکا لگے انہیں کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، انہی جیسے اپنے اپنے مسائل سے نبض آزما بے بس و کمزور انسان۔ کیا سوچنے لگے سر؟ پارس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوا۔ یہ تم مجھے سر کیوں کہتے ہو؟ بس یوں ہی، آپ بڑے انسان ہیں۔ چھوڑو پارس، کون چھوٹا ہے کون بڑا کون جانے، بس نقاب ہے سب کے چہروں پر تسنہ و ملمہ کے۔ جب تک یہ نقاب باقی ہے بس تب تک ہی انسان بڑا ہوتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر تحیر سے مجھے دیکھنے لگا۔ سر آپ نے یہ سب کبھی اپنی تحریروں میں نہیں لکھا؟ اور میں سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ پہلی ملاقات میں اسے کیا بتاتا کہ جو میں لگتا ہوں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ یہ جو سب سے مسکرا کر ملتا ہے، ڈھیروں ڈھیر تعریفیں وصول کرتے ہوئے، بڑی نزاکت سے کندھے اچکاتے ہوئے، زندگی کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے، یہ تو کوئی اور ہے۔ میں تو اب بھی وہیں بیٹھا ہوں ماں کی چارپائی کے پاس، کاغذ کے پھولوں سے روٹی کی خوشبو سونگھتا ہوا، اور ماں کی نیم مردہ آنکھوں میں منجمد حراست سی مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہوتا ہوا۔ ایک کچی آبادی کے جھونپڑے میں پیدا ہونے والا، بھوک جس کی سحری، موسم جس کا لباس ہو، یہ دھرتی اس کا گھر اور نیلا امبر اس کا سرپرست ہو، جس نے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے عوض اپنے بہن بھائیوں کو وحشیوں کی طرح لڑتے اور ماں کو بغیر دوا کے مرتے دیکھا ہو، وہ جب خوبصورت وادیوں، گنگناتے چشموں اور بس محبت کی باتیں لکھتا ہو تو یہ سوائے خود فریبی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پر میں نے کبھی اپنی تحریر کی اس خامی کو مانا نہیں تھا۔ میرے پاس ہزار ہاتھ دلائل تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس خود فریبی میں خود کو اور اپنے قارئین کو مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ پارس میرے کسی ناول پر تبصرہ کر رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور مجھے قائل ہونا پڑا۔ بہت کم قاری ایسے ہوتے ہیں جو تحریر کی گہرائی میں اتر کر پڑھتے ہیں، اور پارس بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں بے ساختگی اور سادگی تھی۔ مجھے حقیقتاً اس کے ساتھ بات کر کے خوشی ہوئی، اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ کب میں اپنا ناول بھول بھال کر اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے 2 بار چائے بنائی اور بے تکلفی سے میری کتابوں کو الٹ پلٹ کرتا رہا۔ سوری سر، میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں پارس، مجھے اچھا لگا۔ میں اب چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ نہیں بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں اس کے خلوص سے سچ مچ متاثر ہوا تھا۔ سر میں یہ لے جاؤں؟ اس کے ہاتھ میں میرا پہلا ناول آرزو تھا۔ اب میں اسے انکار تو نہ کر سکتا تھا، بس اتنا کہنے سے خود کو روک نہ سکا تھا۔ بھائی خیال رکھنا، یہ میری سب سے لاڈلی کتاب ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر، بس کل ہی واپس کر دوں گا۔ آکاش صاحب، آپ ہمارے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے؟ میرا دل چاہا میں اپنا سر پیٹ لوں۔ شاید پیٹ بھی لیتا اگر یہ آفر کرنے والی 3 خوبصورت لڑکیاں نہ ہوتیں، اور میں بہرحال بدذوق نہ تھا۔ خوبصورت سلونی مگر قدرے گرم شام تھی۔ بنگلوں کی بیرونی دیواریں اور چھتیں سرخ گلابی اور سفید پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، اور اس اوائل گرما کی خوشبو بھری سلونی شام میں 3 خوبصورت لڑکیاں مجھے چائے کی دعوت دے رہی تھیں۔ اس کے باوجود میں نے انکار کر دیا۔ یہ تو کوئی بات بھی نہ ہوئی، آپ کومل کے گھر تو کھانا بھی کھا آئے تھے۔ ان تینوں میں سے چھوٹی سفید رنگت والی خفا خفا سی لڑکی نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر کہا تھا، آکاش صاحب میں حیا ہوں، یہ میری آپی فروا اور یہ میری چھوٹی بہن شزا ہے۔ اس کی سفید رنگت میں گلابیاں چھلکتی تھیں، سیاہ آنکھوں کی چمک خیرہ کر دینے والی تھی۔ اس کے ذرا سے مسکرانے سے دائیں گال میں ڈمپل پڑ جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی۔ اگرچہ ان تینوں کے نقوش بہت ملتے تھے، مگر حیا کے حسن میں عجب سا بانک پن اور نکھار تھا۔ اس کے برعکس فروا ایک خاموش طبع اور الجھی ہوئی لڑکی تھی۔ یہ برڈ سسٹرز سے میری پہلی ملاقات تھی، اور میرے
نہ کرنے کے باوجود مجھے اپنے گھر لے گئی تھی۔ برٹ صاحب گھر پر نہیں تھے اور مسز برٹ گھر پہ ہاتھ میں لیے پودے سنوار رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں کچن میں جا گھسیں جب حیا مجھے لیے لان چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ مسز برٹ بھی ہاتھ دھو کر وہیں آ گئی۔ وہ فربئی مائل بظاہر خوش مزاج مگر نک چڑھی خاتون تھیں۔ پہلے تو وہ کریت کر مجھ سے میری زندگی، خاندان اور کاروبار وغیرہ کے متعلق پوچھتی رہیں اور جب قدرے مطمئن ہو گئیں تو پھر میری طرف جھک کر قدرے رازداری کے ساتھ پوچھنے لگیں، تمہیں سب سے پہلا ڈنر کومل نے دیا تھا؟ تب فروا ٹیبل پر چائے کے ساتھ لوازمات سجا رہی تھی۔ اس نے قدرے ناگواری کے ساتھ پہلے اپنی ماں اور پھر حیا کی طرف دیکھا اور میں سر جھکا کر سوچنے لگا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں کومل کے گھر ڈنر کرنے چلا گیا، یا کومل کی غلطی تھی کہ اس نے مجھے سب سے پہلے ڈنر پر انوائٹ کر لیا تھا، جبکہ مسز بٹ قدرے ناگواری سے کہہ رہی تھی، ہاں بھائی سارا دن تو وہ گھر سے باہر سڑکوں پر دندناتی رہتی ہے۔ اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس کا؟ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ مارا، ہاں اظہار کے ساتھ۔ واحد ممی ہے جو پارس کو اصل نام سے یاد رکھتی ہیں، فروا نے ہنس کر کہا، ہاں بھائی وہی نکما سا لڑکا۔ ممی نکما تو مت کہیں، وہ تو اسے جاب نہیں ملتی۔ پاس بیٹھی حیا نے بے ساختہ ہی ماں کو ٹوکا تھا، پھر ماں کے گوننے پر نچلے لب دانتوں تلے دبا کر خاموش ہو بیٹھی۔ ہاں تو آکاش بیٹا، میں کہہ رہی تھی کہ جب سارا دن کالونی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتی ہے تو خود بخود خبر ہو جاتی ہے کون آیا کون گیا۔ ممی پلیز آکاش صاحب آپ یہ کیک لیں نا۔ فروا نے بہت آرام سے موضوع بدل دیا تھا اور مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شاید کومل کو پسند نہیں کرتی۔ چائے کے دوران وہ تینوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور میں ایک کپ چائے اور ایک ٹکڑا کیک کا نگل کر بمشکل وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب سوچتا ہوں کہ آخر کیوں تین خوبصورت لڑکیوں کی خوبصورت کمپنی اور چائے کے ساتھ ڈھیر سارے لوازمات کے ہوتے ہوئے میں کیوں وہاں سے بھاگ نکلا تھا؟ شاید تب ہی، ہاں تب ہی مجھے مسز بٹ کا کومل کے لیے استزائیہ لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہاں سے جان چھڑا کر گھر پہنچا تو پارس میری کرسی پر بیٹھا ایک کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر خجل سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سوری سر، وہ میں ذرا، کوئی بات نہیں، تم کب سے آئے ہو؟ بس سر ابھی۔ آپ کہاں گئے تھے؟ بٹ سسٹرز نے گھیر لیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ سر آپ ان سے ملے؟ وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی، بلکہ چائے بھی پی۔ سر اچھی تھی نا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کون؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ سر وہ بٹ صاحب کی فیملی۔ وہ کان کھجاتے ہوئے ذرا اٹک کر بولا، ہاں بھائی خاصے خوش اخلاق لوگ ہیں۔ سب تو نہیں، البتہ کوئی چیز ٹھا کر کے اس کی پشت پر لگی۔ اوف، وہ بنا کر پلٹا۔ نیچے جنگلے کے پاس کومل اپنی سفید بلی اٹھائے کھڑی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکا کر وہ غصے سے بولا، مجھے معلوم تھا تم یہی ملو گے۔ تو کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ نہ جانے ان میں کیسی دوستی تھی، میں نے تو انہیں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ مجھے نہیں، پوسٹ مین کو پرابلم ہے، ساری کالونی میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس نے اطمینان سے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ بنا کر بولا، اگر وہ میرا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر آیا ہو تو؟ ابھی لوگوں پر اتنا برا وقت نہیں آیا، اور آکاش صاحب اسے زیادہ لفٹ مت کروائیں، موصوف فارغ ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا۔ میں تمہیں نیچے آ کر پوچھتا ہوں۔ جھنجھلایا ہوا پارس تیزی سے نیچے اترا اور ظاہر ہے جب تک نیچے پہنچتا تب تک کومل مجھے ہاتھ ہلا کر غائب ہو گئی تھی۔ نہ جانے میرا مزاج ایک دم سے کیسے بدل گیا تھا۔ کوئی تبدیلی آئی تو تھی اور بہت غیر محسوس طریقے سے، مگر اچانک آئی تھی۔ میں ایک دم سے کاغذ قلم سے اکتا سا گیا تھا، کتابوں سے وحشت ہونے لگی تھی اور باہر کی دنیا بہت خوبصورت، انوکھی اور اپنی اپنی سی دکھائی دیتی، اگرچہ میں ہر روز اپنے مخصوص وقت پر ادھورا مسودہ کھول کر بیٹھ جاتا اور خود کو باور کرانے کی کوشش کرتا کہ میں بہت انہماک اور دلجمی سے لکھنے لگا ہوں، مگر ہوتا کیا، ناول کے سارے کردار اجنبی سے ہو کر میرا منہ چڑھانے لگتے۔ ایسے ہی میں کسی وقت پارس آ نکلتا تو میں بہت آرام سے قلم بند کر کے اس کے ساتھ باتوں میں مہو ہو جاتا۔ ان چند دنوں میں خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار کومل بھی آ نکلتی، اپنی سفید بلی کو گود میں اٹھائے۔ وہ سامنے ہوتی تو میں اسے دیکھتا تھا اور جب چلی جاتی تو اسے سوچتا اور محسوس کرتا۔ مسز بٹ کی مہربانی سے مجھے خانسامہ بھی دستیاب ہو گیا تھا، جو کھانے پکانے کے ساتھ میرے بہت سے دوسرے کام بھی نپٹا جاتا، اور میں اوائل گرما کی لمبی دوپہریں اگر اپنے بیڈ روم کی کھڑکی پر جھکے عشق پیچا کے پھول پتوں کو دیکھتے ہوئے گزارتا تھا تو میری شامیں ٹھنڈی سڑک کا طواف کرتے ہوئے، ننھے منھے بچوں کو چھیڑتے کٹکٹاتے، بزرگوں کے ساتھ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے، برڈ سسٹرز کے ساتھ گپ شپ اور کومل پارس کی نوک جھونک سنتے گزر جاتی تھی۔ میں اپنا شمار زندوں میں کرنے لگا تھا، جیسے ایک طویل عرصے کے بعد میں نے خوشبو بری فضا میں سانس لیا ہو۔ اب مجھے وہ بات غلط لگنے لگی تھی۔ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب بہترین دوست ہے، مگر کبھی آپ کا دل انسانوں سے ملنے کو بھی چاہتا ہے، یا آپ ہمیشہ بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہیں؟ مینگو اسکواش کا ٹھنڈا ٹھار گلاس میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کومل نے پوچھا۔
میں کرنل صاحب سے ملنے آیا تھا اور وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور شربت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے لان میں کھلے پھولوں، موتی لٹاتے فوارے، سر سبز گھاس پر اٹکیلیاں کرتے خرگوش کے ننھے منھے روئی کے گالوں جیسے بچوں کو دیکھنے لگا۔ کومل کی سفید بلی میاؤں میاؤں کرتی اس کے قدموں سے لپٹ رہی تھی۔ میری نگاہوں کے زد میں دو سرسبز گھاس پر دھرے گلابی مائل سفید پاؤں آ گئے، جیسے دو پھول کھلے ہوں۔ آج پارس کا انٹرویو تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید کاٹن کے کڑھائی والے ڈریس میں وہ ہمیشہ سے زیادہ مختلف اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لمحے اس کے منہ سے پارس کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ میں خاموشی سے شربت کی چسکیاں لیتا رہا۔ آپ یہاں موجود ہوتے ہیں تو مسز بٹ کا بس نہیں چلتا کہ کیسے آپ کو یہاں سے نکال لے جائیں۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولی، میرا خیال ہے تمہارے تعلقات ان کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیخ صاحب ہیں نا، آنٹی چاہتی تھی ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ فروا کی شادی ہو جائے۔ تو یہ کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر میں بری طرح چونکا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اطمینان سے کندھے اچکائے، پھر وہ باہر چلا گیا۔ اس نے وہیں شادی کر لی۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ ہاں، اس میں تمہاری کیا غلطی؟ اب وہ سمجھتی ہیں کہ میں اور پارس، حالانکہ ہم لوگ بچپن سے ساتھ ہیں۔ خیر، اب تو فروا کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ موصوف باہر ہوتے ہیں، لیکن چھوڑیں ان کو۔ یہ بتائیں آپ کا ناول کہاں تک پہنچا؟ اس نے جھک کر بلی کو اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا۔ ہاں، بس وہیں رک گیا ہے۔ میرا ذہن تو اس کے اور پارس کے درمیان چکرانے لگا تھا۔ کیوں لکھ کیوں نہیں رہے آپ؟ شاید میں یہ ناول کبھی مکمل نہ کر پاؤں۔ کہانی کھو جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ اوہ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید ہم لوگ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے لگے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ پارس خاصے برے حلیے میں آیا تھا، آتے ہی کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ جلدی سے ٹھنڈی شربت کا پورا جگ لے کر آؤ عبدل۔ کومل نے جگ اٹھا کر ملازم کو آواز دی، پیچھے نہر سے پانی بھر لاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ گھر آئے مہمانوں کی یوں تواضع کرتے ہیں؟ پارس اچھلا۔ مہمان؟ کومل حیران ہوئی، پھر تنزن بولی، ہم بندہ دیکھ کر تواضع کرتے ہیں، بکو نہیں۔ پوری 3 جگہوں پر انٹرویو دے کر آ رہا ہوں۔ کیسا رہا؟ اب کہ اس نے شرارت سے ملازم کو شربت لانے کا اشارہ کیا تھا۔ بس انہوں نے ہر وہ سوال پوچھا جو مجھے نہیں آتا تھا۔ وہ قدرے مایوسی سے گویا ہوا، مجھے یقین تھا۔ کومل نے جلتی پر تیل ڈالا۔ میں چلتا ہوں۔ مجھے اپنا آپ ان دونوں کے درمیان خاصا مسفٹ لگ رہا تھا۔ بیٹھے نا سر، ذرا آواز ٹھکانے آ جائیں تو گپ شپ کرتے ہیں۔ پارس نے رکنا چاہا مگر میرا دل اچاٹ سا ہو گیا تھا، تب ہی معذرت کر کے چلا آیا۔ میں نے بریانی بنائی تھی، ڈیڈی کہنے لگے میں آپ کو بھی دے آؤں۔ جب میں ملازم کے سر پر کھڑا اسٹڈی روم کے جالے اتروا رہا تھا تب وہ حسب معمول وارد ہو گئی۔ اس کے پیچھے عبدل ڈش اٹھائے کھڑا تھا۔ بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے بھوک کو چمکا دیا، اور یہ پہلی بار نہ تھا۔ اکثر وہ کچھ خاص بناتی تو میرے لیے ضرور لاتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں اکیلا بندہ ہوں، یہ اتنی ساری بریانی کا کیا کروں گا؟ میں کیا کرتی؟ ڈیڈی کہہ رہے تھے اور ڈال دو اور ڈال دو۔ اسلم، یہ کچن میں رکھا ہو، آپ بیٹھے نا۔ میں نے اشارہ کیا تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ عبدل اسلم کے ساتھ ہی کچن میں چلا گیا تھا۔ ویسے آپ کے ہاتھ میں بس قلم اچھا لگتا ہے، یہ اس قسم کے کام آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ کس قسم کے؟ یہی گھریلو ٹائپ کے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ یوں ہی بے دڑک سوال کرتی تھی۔ میں ایک لمحے کو خاموش سا ہو گیا۔ سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ سچ تو یہ تھا کہ ابھی تک اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ شاید آپا پاکستان میں ہوتی تو کچھ سوچتی اس بارے میں۔ میں ہنس دیا۔ بس یوں ہی، کبھی گھر بنانے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ڈیڈی بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی۔ اس نے آرام سے موضوع بدلا۔ بائی دی وے، میز پر کونے ٹکاتے ہوئے وہ شریر سے لہجے میں بولی، کیا جادو کیا ہے آپ نے ان پر؟ میرے ہوش میں آپ دوسرے شخص ہیں جن کی تعریف ڈیڈی نے کی تھی۔ اور پہلا کون ہے؟ میں اس کی جگر جگر کرتی آنکھوں میں بس ایک لمحہ ہی جھانک سکا تھا۔ پارس، اس نے اطمینان سے کہا، اور نہ جانے کیوں ایک پل کو میرے اندر سناٹا سا بکھر گیا، اور وہ اس سے بے خبر کہہ رہی تھی، دراصل وہ بہت سادہ لوح ہے، کسی سے دوستی کر لے تو اس کے لیے آخری حدوں تک جا سکتا ہے، ہر کسی کو اپنی ذات کے آئینوں میں دیکھتا ہے تبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بھلا خلوص کی یہ قسم جو پارس میں پائی جاتی ہے ہر کسی میں کہاں ملتی ہے؟ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ ان کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اور حقیقتاً ڈیڈی کو اس کا یہی روپ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور میرے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ میں نے یوں ہی ناخن سے میز کی سطح پر لکیریں کھینچتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں پوچھا۔ ان کے خیال میں آپ ایک سیلف میڈ انسان ہیں۔ پہلی بار آپ سے ملنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور جو تراشنے کا ہنر جانتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں۔ وہ کھوئی سی مسکان لبوں پہ دباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی انہوں نے یہ کہا؟ اس نے میری بے یقین آنکھوں میں جھانکا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔
بالکل ڈیڈی کی طرح۔ دراصل ڈیڈی کی اپنی زندگی بھی جدوجہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اپنے بلبوتے پر کیا۔ دراصل ان کا تعلق ایک بہت چھوٹے اور غریب گھر سے تھا اور وہ میٹرک میں پوزیشن لینے والے اپنے گاؤں کے پہلے نوجوان تھے، شاید فوج میں جانے والے بھی، اور انہوں نے اپنے ماضی کو کبھی چھپایا نہیں، ہمیشہ اس پر فخر ہی کیا ہے۔ بہت پیار کرتی ہیں آپ کرنل صاحب سے؟ بہت، پر شاید وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اکلوتی اولاد ہیں آپ۔ ہاں، ممی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے جس طرح میرا خیال رکھا ہے، میں سوچتی ہوں اگر ممی زندہ ہوتی شاید میں تب بھی ان سے زیادہ محبت کرتی۔ آکاش صاحب، وہ ایک دم چونکی۔ یہ محبت پر بھی کچھ لو اور دو کا اصول لاگو ہوتا ہے شاید۔ میرا لہجہ مبہم سا تھا۔ اتنی محبت دی ہے ڈیڈی نے مجھے کہ کبھی کسی رشتے کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا، بلکہ صرف محبت ہی نہیں، اعتبار بھی دیا ہے انہوں نے۔ آکاش صاحب، ایک بار پھر کوئی سوال اس کے ذہن میں کلبلایا تھا۔ ضروری تو نہیں آپ جن لوگوں سے محبت کرتے ہوں ان پر اعتبار بھی کرتے ہوں، یہ محبت اور اعتبار دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا؟ شاید۔ وہ کتابی باتیں نہیں کر رہی تھی اور میں کتابی جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی گفتگو میں روانی تھی اور فطری سادگی۔ اس لمحے مجھے ادراک ہوا محبت لکھنا الگ چیز ہے اور محبت جاننا بالکل الگ، جیسے آگ کی تپش محسوس کرنا اور جلنا الگ تجربے ہیں۔ میں اس تپش سے آپ جل جانے کی اذیت نہیں جان سکتے۔ محبت کے بارے میں بے تحاشا لکھنے کے باوجود میری معلومات اس کے بارے میں صفر تھیں۔ ڈیڈی نے مجھے کبھی نہیں روکا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات سے بھی نہیں۔ میں کہاں جاتی ہوں، کب آتی ہوں، کیا کرتی ہوں، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، مگر جب وہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، تو میرے گرد اندیکھی حد بندیاں ہونے لگتی ہیں۔ میں ان کے اس فخر کو کیسے توڑ سکتی ہوں؟ حالانکہ وہ مجھے کسی بھی چیز سے روک سکتے ہیں اور میں بغیر کچھ پوچھے روک بھی جاؤں گی۔ اگر وہ مجھے کہیں کہ پارس سے ملنا چھوڑ دو تو میں ملنا چھوڑ دوں گی۔ وہ کہتے کہتے رکی، پھر چونک کر کھڑی ہو گئی۔ او گاڈ، کون سی باتیں لے بیٹھی میں، اور ڈیڈی بریانی رکھ کر بیٹھے تھے کہ اکٹھے کھائیں گے۔ وہ بعجلت واپس پلٹی۔ میں چلتی ہوں آکاش صاحب، اور میں اس کے آخری الفاظ پر ٹکا ہوا تھا۔ شاید مجھے اب احساس ہوا تھا کہ پارس اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ لیں جی، جنگ چھڑ گئی۔ کہاں؟ اپنے خیالوں میں گم پودوں کو پانی دیتے دیتے میں بری طرح چونکا تھا۔ اسلم ہنس دیا۔ وہاں جی۔ میں نے کھلے گیٹ سے باہر جھانکا۔ کومل اور پارس کی لڑائی اپنے عروج پر تھی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر جھگڑ رہے تھے۔ پارس اسے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ غصے میں سرخ چہرہ لیے اس کی ہر بات سے انکاری تھی۔ بس جی، ان کو تو لڑے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہمیشہ سے یوں ہی لڑتے آئے ہیں؟ میں نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بچپن سے جی۔ اب اکٹھے بیٹھے کھیل رہے ہوتے، دوسرے پل جنگ چھڑ جاتی دونوں کے درمیان، ناخن چبوئے جاتے، بال کھینچ کر روتے دھوتے اپنے گھروں میں گھستے۔ ابھی گھر والے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتے، یہ دونوں پھر سے نہر کنارے پھول جمع کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر چین بھی کہاں پڑتا تھا انہیں۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں پر عادتیں وہیں کی وہیں ہیں۔ اسلم کو لمبی بات کرنے کی عادت تھی اور پھر وہ یہیں شیخ صاحب کے بنگلے میں کام کرتا رہا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو لگتا اپنے خاندان کے قصے سنا رہا ہے، پر دل کے بڑے اچھے ہیں دونوں۔ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تو… ہاں ٹھیک ہے نا، تم کام کرو بابا۔ میں نے اس کی بات کاٹی تو وہ سر جھٹک کر کیاریوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں یوں ہی چلتا ہوا گیٹ تک آ گیا تھا۔ تم بات مت کرو مجھ سے کومل، یار بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پارس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، وہ بہت خفا تھی۔ ایک ذرا سی بات کی تھی تم سے، تمہیں پتہ ہے نا مجھ سے ادھوری باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو کیوں کرتے ہو ادھوری، نامکمل اور پراسرار باتیں؟ پراسرار؟ پارس ہنس دیا۔ کم آن کومل، یہ پراسرار نہیں، رومانٹک باتیں ہوتی ہیں۔ تو سنبھال رکھو اپنے پاس یا سناؤ اپنی اس پرنسس کو مجھے کیا بتاتے ہو۔ وہ خفا خفا سی واپس پلٹی۔ اے کومل، وہ اس کے سامنے آیا۔ اب تم ساری کالونی میں اعلان مت کرنا، کہا نا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ اب بھی تو بتایا ہے، وہ سلجھ جو لہجے میں بولا۔ خاک بتایا ہے، وہ جھنجھلائی۔ اب ساری رات مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ہاں تو کیسے بتا دوں، مجھے یقین تو ہونے دو کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، یا میرا دل خواہ مخواہ بے ایمان ہو رہا ہے۔ پارس کے لہجے میں شرارت در آئی تھی۔ تمہارا دل تو کیا، تم پورے کے پورے بے ایمان ہو۔ کومل نے جھنجھلا کر اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا اور پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے بھئی، میں نے آگے ہو کر پوچھا۔ یوں ہی سر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گویا کومل کا خفا ہونا اس کے لیے یوں ہی تھا۔ میرے دل میں ناگواری کی لہر سی اٹھی۔ تو پھر جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا؟ میں نے بظاہر عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ عادت ہے اس کو، یوں ہی الجھ پڑتی ہے، جنگلی بلی ہے پوری۔ اس نے پھر ہنس کر بات ٹالی۔ مجھے غصہ سا آ گیا، دل میں ناگواری کی لہر سی اٹھی ایک بار پھر۔ یوں ہی کون الجھتا ہے کومل؟ میرے لہجے پر غور کیے بغیر وہ بول پڑا، پھر ہنس دیا۔ تجسس برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ میں نے ایک بات کہہ دی تھی، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی۔ کون سی بات؟ پارس ایک لمحے کو ٹھٹکا، چہرے کا رنگ ایک پل کو سرخ ہوا، پھر وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں سر، کچھ خاص نہیں۔ پھر جھنجھلا کر بولا، میں پھر بتاؤں گا سر آپ کو۔ اور اتنے دنوں میں مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ پارس کی یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب وہ کوئی بات چھپانا چاہتا ہو اور چھپا نہ پا رہا ہو۔ اوکے، میں نے یوں ہی کندھے اچکا دیے۔ مگر پارس، کومل کے ساتھ اتنا مت لڑا کرو،
سر آپ نے غور سے دیکھا نہیں، وہ غصے میں کتنی پیاری لگتی ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا اور میں کلس کر رہ گیا۔ نہیں، اسے غور سے دیکھنے کا حق صرف تمہیں حاصل ہے احمق لڑکے، میرا دل نہ جانے کیوں جھنجھلایا تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ پارس الجھا ہوا ہے، پریشان تو نہیں تھا، مگر ہر پل اس کے چہرے سے الجھن سی مرتشر رہتی اور وہ کچھ کہنا چاہتا مگر لب بھینچ کر رہ جاتا۔ میں نے ایک دو بار پوچھا بھی مگر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ جاتا، یوں جیسے اپنے اندر الجھتی سوچ کی گتھیوں کو وہ خود ہی سلجھانا چاہتا ہو۔ وہ ابھی اکثر آتا تھا مگر پہلے کی طرح نہ کتابوں کو الٹ پلٹ کرتا، نہ بار بار کافی بناتا اور نہ ہی بحث کرتا، بس یوں ہی بیٹھا کھڑکی پر جو کھانے والی عشق پیچاں کی ایک ٹہنی سے پھول پتے نوچ نوچ کر نیچے پھینکتا رہتا اور میں یوں ہی سر جھکائے صفحے کے صفحے سیاہ کرتا رہتا، مگر نہ جانے کیا لکھتا رہتا تھا کہ ہر بات نامکمل اور ادھوری رہ جاتی، کوئی سرا ہی ہاتھ نہ آتا تھا۔ صبح ہی تو فون آیا تھا مجید صاحب کا۔ کیا بات ہے آکاش صاحب، آپ کا ناول بہت انتظار کروا رہا ہے۔ تب مجھے یاد آیا، ہاں وہ ایک ناول بھی تھا جس کا ادھورا مسودہ میری رائٹنگ ٹیبل کی دائنی دراز میں مقفل تھا۔ نہ جانے کچھ دنوں سے میں یہ کیوں بھول گیا تھا کہ میں ایک ناول مکمل کرنے کی خاطر تنہائی اور یکسوئی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ تبھی عین سامنے بیٹھے پارس کو یکسر نظر انداز کر کے میں نے دراز سے فائل نکالی اور اپنے لکھے کو ازیں سر نو پڑھنے لگا۔ سر، پھول نوچنے کے عمل سے بیزار ہو کر پارس میری طرف جھکا، آپ اپنا ناول مکمل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ تب میں نے حد درجے بیزار ہو کر فائل آگے کھسکا دی تھی اور کرسی سے ٹیک لگا کر قلم انگلیوں میں گھمانے لگا۔ بہت پہلے سہیل احمد خان کی ایک نظم پڑھی تھی میں نے۔ پارس کی متجسس نگاہیں میری طرف اٹھی تھیں اور میں بلا ارادہ ہی وہ نظم گنگنانے لگا۔ ایک نظم کھو گئی ہے دنیا کی وسعتوں میں، کچھ لفظ اس کے گم ہیں نیلے سمندروں میں، کچھ حرف مٹ گئے ہیں موسم کی بارشوں میں، اس کا کوئی کنایا بادل نے لے لیا ہے، ہنسوں کے دھج میں اس کا آہنگ کھو گیا ہے، عنوان رفتگاں کے خوابوں میں جاگتا ہے، الجھی ہوئی ہیں راہیں میں جن پہ چل رہا ہوں، بکھرے ہوئے ہیں منظر میں جن میں گر گیا ہوں، اس منتشر جہاں میں ایک نظم ڈھونڈتا ہوں، بس کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوں میں بھی، مگر کیوں سر، ایسا کیوں ہوا ہے؟ شاید دھیان بٹ گیا ہے، ارتکاز توجہ نہ رہے تو کہانی کھو جاتی ہے۔ وہ سر جھکائے لب کاٹتے ہوئے نہ جانے کیا سوچنے لگا تھا۔ میرے دھیان کی ننھی چڑیا سوچ کا دانہ منہ میں دبائے ادھر ادھر پر پھڑپڑانے لگی تھی۔ کھلی کھڑکی میں جھانکتی دھوپ بڑے درجے سے میری رائٹنگ ٹیبل پر بکھر گئی تھی، اس میں تپش تھی، کچھ جھلسا دینے کی کیفیت۔ بائیں سڑک سنسان تھی، باغیچے ویران اور در و دیوار پر سورج پگھل رہا تھا۔ پارس نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی، رائٹنگ ٹیبل ایک دم خالی خالی سی ہو گئی تھی، کمرے میں ٹھنڈک آمیز نیم تاریکی تھی، سرسراتے پردوں کی آہٹیں، میرے دھیان کی ننھی چڑیا میرے سر پر بیٹھی چوں چوں کر رہی تھی۔ پارس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑکی سے ٹیک لگا لی، دھوپ اس کے عقب میں روزنوں سے جھانکنے لگی تھی۔ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ ننھی چڑیا کے پھڑپڑاتے پر ساکن ہو گئے، اس نے سہمی ہوئی آنکھیں پٹپٹائیں اور در و دیوار سے سر ٹکانے لگی، مگر سارے دریچے سارے روزن بند تھے۔ میرے شعور میں میرا ماضی جاگنے لگا تو میں پارس کے عقب میں دھوپ کی آنکھ مچولی دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا میں نے کسی سے محبت کی ہے؟ اور اونگتا ہوا ماضی یوں ہی بے خیالی میں آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں وہیں کھڑا تھا، ماں کی چارپائی کے پاس، میرے ارد گرد میرے جیسے کئی بچوں کا شور جاگنے لگا، میرے ذہن کی دہلیز پر بغیر خوشبو کے رنگ برنگے پھول بکھرے تھے، اور وہ دو آنکھیں اور ان نیم مردہ آنکھوں میں منجمد ہراساں سی مسکراہٹ۔ ہاں کی ہے میں نے محبت، آج تک کرتا آ رہا ہوں، ان دو آنکھوں میں ابھرتی مسکراہٹ سے جو صرف مجھے دیکھ کر مسکرائی تھیں، مگر وہ صرف مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائی تھیں؟ شاید وہ جانتی تھیں میں ان میں سے ہوں مگر ان جیسا نہیں، اور ان دو آنکھوں کی محبت بھری مسکان کے سہارے ہی تو میں مٹھو سے آکاش بنا تھا۔ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے کسی لڑکی سے؟ سوال وہی تھا مگر ذرا سے اضافے کے ساتھ۔ ننھی چڑیا اڑنے کو بےتاب تھی، میرے ذہن و دل کے دروازوں سے ٹکراتی تھی اور چوں چوں کر کے شور مچاتی تھی۔ کسی لڑکی سے محبت بھلا کیسے کی جاتی ہے؟ یہ آکاش فیروز کا خود سے سوال تھا، اس آکاش کا جس کا قلم محبت لکھتا تھا۔ بھلا میں کسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ میرے خیال کی زمین پر تو آج بھی جھونپڑے اگتے ہیں، گندی نالیاں بہتی ہیں، جہاں محنت کے بدلے بھوک کاشت ہوتی تھی۔ میں جو آج بھی اپنے ماضی کی سنسان اور ویران سڑک پر کھڑا خالی ہاتھ ہلا رہا ہوں، بھلا کسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ میں یہ سب پارس سے نہیں کہہ سکتا تھا، بس تلخ سی ہنسی ہنستا رہا۔ ہاں مگر وہ ایک لڑکی ہے کومل۔ میرے دھیان کی ننھی چڑیا پھر سے اڑی اور دل کی منڈیر پر آ بیٹھی، اس کی چہچہاہٹ کسی مدر و سندر گیت میں ڈل گئی۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ سامنے ہوتی ہے تو میں سنتا رہتا ہوں، جب چلی جاتی ہے تو بس سوچتا ہوں، تم اس سے لڑتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ تمہاری باتیں کرتی ہے تو اداس ہو جاتا ہوں، وہ مجھے آکاش کہتی ہے تو مجھے لگتا ہے میں پھیل کر پوری کائنات پر چھا گیا ہوں، وہ خفا ہوتی ہے تو لگتا ہے ساری کائنات خاموش ہے، چپ اور گمسم، اس کی آنکھوں کے نیلے آئینے پر غبار چھاتا ہے تو نہ جانے کیوں
نہ جانے میری آنکھیں کیوں دھندلا جاتی ہیں، مگر تم یہ مت سمجھنا میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ مجھے لگا میں نے اس پل خود سے اور پارس سے جھوٹ بولا تھا، یا شاید میں تب آ گئی کہ اس منزل تک پہنچ ہی نہ پایا تھا، مگر میں نے یہ سب پارس سے نہیں کہا، میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے سوال سے میرے جواب تک کا فاصلہ خاموشی تھا۔ نہیں، میں نے کسی سے محبت نہیں کی۔ تب پارس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور میری طرف جھکا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا اور دھوپ قدرے آزاد ہو کر کھڑکی کی درزوں سے جھانکنے لگی تھی۔ سر، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی تھی اور میں اس کے بعد سارے سوال بھول گیا تھا۔ نہر کے کنارے کنارے میں بہت دور تک نکل جانا چاہتا تھا۔ بھری دوپہر تھی، ہوا ٹھہری ہوئی، نہر کا پانی ساکن اور پرندوں کی آوازیں سوئی جاگی سی تھیں، اور بائیں ہاتھ نظر آنے والے بنگلے خاموشی اور دھوپ میں ڈوبے تھے۔ ہیلو سر، نہ جانے یہ لڑکا مجھے ہر جگہ اور ہر وقت کیوں ٹکرا جاتا تھا۔ سوچنے کے لیے یہ واقعی آئیڈیل جگہ ہے۔ وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ نہیں، میں کچھ سوچ نہیں رہا، بس یوں ہی۔ سر، یہ جگہ پکنک منانے کے لیے آئیڈیل ہے نا؟ کافی دنوں بعد وہ پھر سے اپنی پرانی جون میں نظر آ رہا تھا، خوش باش اور لاپرواہ۔ کومل سے تمہاری صلح ہو گئی؟ ہاں، ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بکھرے بال سیٹ کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔ اس دفعہ وہ واقعی خفا ہو گئی تھی۔ جب تک میں نے اسے بتا نہیں دیا کہ تم نے اسے بتا دیا۔ میں نے بےتابانہ اس کی بات کاٹی۔ ظاہر ہے سر، اس کو نہیں بتاتا تو کس سے بتاتا؟ ہاں، میں گمسم سا ہو گیا تھا۔ سر، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے بہت ٹٹولتی اور کھوجتی ہوئی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میرا لہجہ خود بخود سپاٹ سا ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے تو پھر سر ہو جائے ایک پکنک ہماری صلح کی خوشی میں۔ ویسے ہم لوگ اکثر یہاں پکنک مناتے ہیں۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ جاب؟ ہاں، اب تو ڈھونڈنا ہی پڑے گی، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر سر شام کو گھر آئیے گا، سب مل کر پلان کریں گے۔ شام کو میرا بالکل ارادہ نہ تھا، مگر کومل خود بلانے آ گئی۔ پارس کہہ رہا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ میں نے معذرت کرنا چاہی تو وہ خفا ہونے لگی۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا، مگر آکاش صاحب، آپ کا یہاں ہونا ہمارے لیے آنر ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہم آپ کی کمپنی میں کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈسٹربنس کا خیال نہ ہو تو خیر۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ تو آپ نہیں آ رہے؟ خفا ہو کر اس کا لہجہ کتنا بیگانہ سا مگر خوبصورت ہو گیا تھا، اور میرے پاس اب انکار کا کوئی جواز نہ رہا تھا، سو میں اس کے ساتھ آ گیا۔ چھوٹے سے لاؤنج میں ہنگامہ سا ہو رہا تھا۔ برڈ سسٹرز بھی موجود تھیں۔ لے وہ آ گئے۔ پارس چہکا۔ نکالو 100 روپیہ۔ حیا نے برا سا منہ بنا کر 100 روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ شرط ہار گئی تھی۔ شام کو آئس کریم میری طرف سے۔ پارس نے فضا میں نوٹ لہرایا۔ شرم نہیں آتی اس سے پیسے لیتے ہوئے؟ پارس کی امی نے اسے گھرکا۔ امی، اس نے خود شرط لگائی تھی کہ آکاش صاحب نہیں آئیں گے۔ لے کر تو میں آئی ہوں، یہ پیسے مجھے ملنے چاہیے۔ کومل بول اٹھی۔ حضور آپ لے لیجئے۔ وہ دونوں ہتھیلیوں پر نوٹ رکھ کر جھکا۔ سدھر جاؤ، کومل نے اس کے بال کھینچ کر کہا۔ پھر میری طرف پلٹی۔ آپ بیٹھے نا۔ پھر وہ سب پکنک ڈسکس کرنے لگے۔ پارس آج بڑی موج میں تھا۔ میری نگاہیں بار بار کومل کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا رویہ معمول کے مطابق تھا، بس جب پارس زیادہ موج میں آتا تو وہ تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورتی تھی۔ پھر آخر میں فیصلہ ہوا کہ یہ پکنک فن ڈش پارٹی ہوگی۔ ڈشز کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی جھگڑا ہو گیا۔ اپنی امی کے بار بار گھورنے کے باوجود پارس بضد تھا، کیونکہ وہ بے روزگار ہے، سو اس سے سب سے سستی ڈش دی جائے۔ تمہیں تو نہ جانے کب تک بے روزگار رہنا ہے۔ حیا نے منہ بنایا۔ تم دعا کرو تو میں بہت جلد برسر روزگار ہو جاؤں گا، چاہے گنڈیریوں کا ٹھیلا کیوں نہ لگا لوں۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ ہاں، تمہاری یہی اوقات ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے دعائیں کرنے کی۔ کومل سے کہو۔ وہ قدرے جل کر بولی تھی۔ اپنے نام پر فروا سے باتیں کرتی کومل چونکی۔ وہی میں تو ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں، پر لگتا ہے میری دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے، وہ فطری سادگی کے ساتھ بولی تھی۔ نہیں، میں کسی کی بددعا کے زیر اثر ہوں۔ پارس نے ایک بار پھر حیا کو چھیڑا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں بددعا نہیں دی۔ حیا نے احتجاج کیا تو پارس نے فوراً نعرہ لگایا۔ چورنی کی چٹیاں میں جھاڑو۔ اس بات پر دونوں میں ٹھیک ٹھاک لڑائی تھی۔ اسی دوران پکنک کے لیے دن کا تعین بھی کر لیا گیا اور صلح کے لیے پارس فریج سے ٹھنڈے ٹھار خربوزے نکال لایا تھا۔ ارے بھئی، مجھے بھی تو بتاؤ میں کیا لے کر آؤں؟ میں نے پوچھا تو کومل فوراً بول اٹھی۔ آپ کچھ مت لائیں، آپ تو ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے۔ سب نے اس کی تائید کی تھی، مگر مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ تب بھی جب میں پیزا لے کر وہاں پہنچا تو وہ سب نرم نرم گھاس پر براجمان لوڈو کھیلنے میں مصروف تھیں، جبکہ کومل پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ پارس غائب تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ شیزا نے پیزا تھام کر ٹوکری میں رکھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا خالی ہاتھ آنا۔ کومل نے پلٹ کر مجھے دیکھا، ذرا سی مسکرائی اور پھر سے پاؤں سے چھینٹے اڑانے لگی۔ پارس کہاں غائب ہے؟ میں نے کومل کو دیکھا۔ وہ ذرا جھک کر پھول توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، تب اس نے ننھا سا سرخ پھول توڑ کر میری طرف بڑھایا۔ ہم کب سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔
میں نے تحیر سے اسے دیکھا۔ نیلے کان جگر جگر کر رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے پھول اس کے ہاتھ سے لیا۔ ہتھیلی پر وہ ننھا سا پھول رکھ کر میں نے غور سے دیکھا۔ پھول کا رنگ شوخ اور چمکدار تھا۔ میں نے آہستگی سے مٹھی بند کر لی۔ کومل دوبارہ پانی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی تراش میں بڑی مبہم سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ میں نے ذرا ہٹ کر درخت سے ٹیک لگایا اور نہر کے پانیوں میں جھانکنے لگا۔ یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت اور پرسکون تھی۔ ہر طرف زمردی گھاس کی چادر بچھی تھی۔ نہر کے دونوں کناروں پر چھوٹے چھوٹے نیلے، پیلے، سرخ، قاسنی، بنفشی خودرو پھولوں کی بہتات تھی، جیسے قدرت نے ساتوں رنگ کے چھینٹے یوں ہی بے خیالی میں ادھر سے ادھر بکھیر دیے ہوں۔ دونوں اطراف سے شیشم کے درختوں کی چوٹیوں نے مل کر نہر پر چھت ڈال دی تھی۔ اس میں سے دھوپ یوں چھن چھن کر پانی پر پڑ رہی تھی جیسے چاندی کے سکے یہاں سے وہاں تک بہتے جا رہے ہوں۔ فضا میں سبز پانیوں کی خوشبو نے خوشگواریت پیدا کر دی تھی۔ اس سارے ہنگامے سے بے خبر میرا سارا دھیان میری بند مٹھی کی طرف تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا میرے ہاتھ پر رنگ ہی رنگ اتر آئے ہوں، خواہشوں اور خوابوں کے رنگ، آرزوؤں اور تمناؤں کے رنگ۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سارے رنگ بکھر گئے۔ بے اختیار میری مٹھی بھیج گئی تھی اور جب کھلی تو مسنا ہوا پھول ہتھیلی سے پھسل کر پانی میں جا گرا اور بہتا ہوا بہت دور تک جا نکلا تھا۔ میں ہاتھ جھاڑ کر پلٹا اور ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ ہاں، میں نے اتنا دیکھا، نیلگوں آئینے دھندلا گئے تھے اور دوسرے پل وہ رخ بدل گئی۔ میں ابھی یوں ہی خالی ذہنی کی کیفیت میں کھڑا تھا جب پارس چلا آیا۔ یہ کیا ہے؟ شزا نے بے اختیار پوچھا، جس کا جواب پارس کے ہاتھوں سے لڑکتے ہوئے 3 بڑے بڑے تربوز تھے۔ ایک فروا کی گود میں گرا، دوسرا حیا کے پاؤں پر اور چوتھا کومل سے ٹکرا کر پانی میں جا گرا اور خود پارس گھاس پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کومل جھنجھلا کر پلٹی۔ بدتمیزی نہیں، تربوز ہیں۔ پارس نے سر اٹھا کر آگاہ کیا اور پھر سے گرا لیا۔ تو تمہارے ذمہ یہ تھا؟ میں نے پانی میں تیرتا تربوز نکال کر گھاس پر رکھا۔ یہ ہمیشہ سے کنجوس ہے، ہم نے اسے کہا تھا کچھ پھل لے آئے اور یہ تربوز اٹھا لایا ہے، حیا نے کہا تو پارس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں، یہ اتنے بڑے بڑے 3 عدد پھل نظر نہیں آتے تمہیں؟ اور سب سے سستا یہی پھل نظر آیا ہوگا تمہیں؟ جی، سب سے سستا یہی پھل تھا اور میں بے روزگار ہوں۔ اس نے حیا کی نقل اتاری اور ساتھ ہی مطلب بھی کیا۔ وہ دن میری زندگی کا ایک خوشگوار اور یادگار دن تھا، مگر قدرے اداس بھی۔ بظاہر میں خوش تھا مگر اندر دل کے نہاں خانوں میں خاموشی کی تہہ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ شزا نے پارسل گیم میں اپنی باری پر لطیفے سنا سنا کر خوب ہنسایا اور باقاعدہ ساتھ ایکٹ کر رہی تھی۔ فروا نے الٹی گنتی 100 سے سنانی تھی، وہ 98 پر ہی اٹک گئی۔ حیا نے ایک بہت خوبصورت گیت سنایا، اس کی آواز بھی پیاری تھی۔ گیت کی فرمائش مجھ سے بھی ہوئی تھی مگر میں نے معذرت کر کے بس ایک شعر سنانے پر اکتفا کیا تھا۔ کومل کے پاس پرچی آئی تو میں نے یوں ہی ذرا سا جھک کر اس کے ساتھ پڑھا تھا۔ دائیں طرف بیٹھے شخص کو رومانٹک ڈائیلاگ سنائیں۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے پرچی پھاڑ کر پانی میں پھینک دی تھی۔ اس کی دائیں طرف میں بیٹھا تھا۔ کیا تھا؟ سب نے شور مچا دیا۔ ایک دم فضول تھا۔ وہ منہ بنا کر اگلی پرچی اٹھانے لگی۔ میں گھاس اکھیڑتے ہوئے سوچ رہا تھا، ابھی میرے اور اس کے درمیان سے پارس اٹھ کر پیپسی لینے گیا تھا۔ اگر وہ یہاں اس کے دائیں طرف بیٹھا ہوتا تو کیا تب بھی وہ یہی کرتی؟ میری انہی سوچوں کے درمیان پارس نے پرچی اٹھائی تھی۔ اپنی پسندیدہ ہستی کو پھول پیش کریں، اگر وہ یہاں موجود نہ ہو تو؟ اس نے کان کھجاتے ہوئے پوچھا۔ اٹس امپاسبل، سب نے ایک دم کہا۔ اوکے۔ اس نے تیزی سے نہر کے کنارے سے کئی پھول توڑے، انہیں ایک گلدستے کی شکل دیتے ہوئے۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ سب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تب ذرا سا جھکتے ہوئے اس نے گلدستہ میری طرف بڑھایا۔ اٹس جسٹ فار یو سر۔ اف، شزا نے سر پر ہاتھ مارا۔ پارس بھیا، ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ آپ یہ پھول کسی اور کو دیں گے۔ ڈیئر سسٹر، میں کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے سب کی خدمت میں ایک ایک پھول پیش کیا۔ یوں ہی ہر کسی کو پھول نہیں دیتے پارس، کیا معلوم ہماری دی ہوئی چیز کسی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ کومل نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر کڑ کر رہ گیا۔ ڈیئر فرینڈ، پارس نے اس کی ہتھیلی کھول کر اس پر کانسی کا پھول رکھا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جسے میں دے رہا ہوں وہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اس عجیب منطق پر کومل نے تحیر سے اسے دیکھا۔ تم واقعی بہت اچھے ہو پارس، کومل بے اختیار بولی تھی۔ میں لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس میں کیا شک ہے، اب کچھ کھایا جائے، پارس نے کہا تو باسکٹ کا منہ کھل گیا۔ کہاں کھو گئے سر؟ پارس نے ہاتھ ہلایا تو میں چونکا۔ سب تمہیں کتنا چاہتے ہیں پارس؟ میرے لہجے میں رشک تھا۔ اس کی ایک وجہ ہے سر، وہ گہری سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ کیا؟ میرے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ میں اس کالونی کا واحد کنوارا لڑکا ہوں۔ یو، وہ سب کی سب ایک ساتھ چیخیں اور دوسرے لمحے پارس نہر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ فضاؤں میں ہر پل ایک سلگتی ہوئی خاموشی کا راج رہتا۔ کھڑکی میں سے جھانکتے عشق پیچا کے پھول پتے عجب بیزار بیزار سے دکھائی دیتے۔ میں سارا دن کھڑکی میں بیٹھا بھری دوپہر میں جھانکتا اور سگریٹ پھونکتا رہتا تھا۔ پارس ان دنوں اپنی ساری صلاحیتیں جاب کے حصول کے لیے صرف کرتا رہتا، سو کم کم آتا مگر آتا ضرور تھا۔ کومل نے تو آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھار یوں ہی راہ چلتے آتے جاتے گھڑی دو گھڑی کو ملاقات ہوتی تھی اور بس، یا پھر کوئی اچھی چیز بنتی تو کرنل صاحب ملازم کے ہاتھوں بھجوا دیتے اور میں کبھی کبھی اکتا جاتا تو نہر کے کنارے چلا آتا۔
نرم مخملی گھاس پر آنکھیں موندے لیٹنا اور پھر گھنٹوں سوچنا عادت سی بنتی جا رہی تھی۔ اس دن پھر سنسان سڑک پر نظریں گاڑے میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب اسلم آج کی ڈاک لے کر آ گیا۔ میں نے بددلی سے ان لفافوں پر نظر ڈالی۔ 2-3 انویٹیشن کارڈ تھے، کچھ خطوط میرے قارئین کی طرف سے تھے۔ سعودیہ کا لفافہ دیکھ کر میں نے بے تابی سے لفافہ کھولا۔ تم انتہائی فضول اور گدھے ہو آکاش۔ سلام دعا کے بعد پہلا فقرہ یہی تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ظاہر ہے اس بے تکلفی کے ساتھ مجھے آپا کے سوا کون پکار سکتا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے میرے خوب کان کھینچے تھے کہ میں نے انہیں اتا پتہ کیوں نہیں دیا۔ ابھی بھی انہوں نے یہ خط مجید صاحب کے پتے پر بھجوایا تھا اور خوشی کی خبر یہ تھی کہ عامر بھائی میرے بہنوئی مستقل پاکستان شفٹ ہو رہے تھے۔ پہلے عامر کو یہاں آ کر اپنا بزنس سیٹ کرنا تھا، پھر آپا اور بچوں کو آنا تھا کہ آپا کی پوری سسرال وہیں سعودیہ میں رہائش پذیر تھی۔ آپا نے زور دیا تھا کہ جب عامر آئیں تو میں انہیں نہ صرف خود ریسیو کرنے جاؤں بلکہ بزنس کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کروں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں سخت سست ہوں کہ ابھی تک اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش نہیں کر سکا، سو میں تیار رہوں، وہ پاکستان آتی میری شادی کر دیں گی۔ اور انداز کچھ کہنے کا یہ تھا: بھاڑ میں گیا تمہارا لکھنا پڑھنا اور کتابوں سے عشق، آرام سے شادی کر کے گھر بساؤ تاکہ میں بھی درلے سے بھائی کے گھر رہنے آ سکوں۔ اور آخر میں انتہائی دلگیر جذباتی انداز میں لکھا تھا: آکاش میرے بھائی، میرے میکے کا مان تو اب تم ہی سے قائم ہے۔ آپا کے آنے کی خبر نے میرے اندر خوشی کی رمق جلا دی تھی۔ وہ اس دنیا میں میری واحد رشتہ دار تھیں۔ میں نے انہیں فوراً خط لکھنے کا قصد کیا۔ کاغذ قلم اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر اور باقی ڈاک کو یکسر نظر انداز کر کے میں نہر کنارے چلا آیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ کومل نے دونوں ہتھیلیوں میں کتنے ہی پھول سنبھال رکھے تھے۔ آئیے سر، یہ دیکھیں کومل کتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہے۔ مجھے دیکھتے ہی پارس بول اٹھا۔ کومل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ دیکھو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تھا؟ وہ قدرے غصے سے بولی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی مداخلت بہت بری لگی تھی۔ میں واپس پلٹ جاتا مگر اب یہ ممکن نہ تھا۔ میں وہیں کچھ فاصلے پر درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر، آپ ناول لکھنے آئے ہیں؟ پارس نے پوچھا۔ نہیں سر، برف کے گولے کھائے ہیں کبھی آپ نے؟ پارس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تب میں نے دیکھا ان سے کچھ فاصلے پر گولے والا اپنا سائیکل روک کر ذرا سستانے بیٹھا تھا اور وہیں اونگنے لگا تھا۔ بچپن میں واحد یہی عیاشی تو نصیب ہوتی تھی، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ پارس اٹھ کر گولے والے کے پاس چلا گیا۔ او بھائی، برف ہے بابو جی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ اور فالودہ؟ اس نے خود ہی ڈھکن اٹھا کر جھانکا۔ ہے جی پارس، میں بھی کھاؤں گی، کومل نے پکار کر کہا۔ یہ تیسرا پیالہ ہے تمہارا، پارس نے گھورا۔ کومل سر جھٹک کر میری طرف توجہ دیے بغیر مزید پھول توڑنے لگی۔ کہاں غائب رہتی ہیں کومل آپ؟ میں نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج وہ پورے 2 دن بعد مجھے نظر آئی تھی۔ کومل نے قدرے بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس نے ہاتھ بلند کیے اور سارے پھول پانی میں گرا دیے۔ یہیں ہوتی ہوں۔ اچھا، میں نے آپ کا ناول پڑھا تھا پارس سے لے کر آرزو، آپ اچھا لکھتے ہیں۔ اس نے سادگی سے تعریف کی جسے میں نے بہت سنبھال کر دل میں رکھ لیا۔ ایک بات تو بتائیں آکاش صاحب، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ حقیقت سے نظریں ملانا نہیں چاہتے یا ملانے کی ہمت نہیں رکھتے؟ یا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ زندگی ایک شفاف حقیقت ہے، آپ اسے خوشنما خواب بنا دیتے ہیں، خوشنما پیراہن اڑا دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئینے کا دوسرا رخ نہ دیکھ سکیں۔ آپ کو میری تحریر کی یہ خامی اچھی نہیں لگی؟ میں نے ذرا جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ ایسا تو نہیں ہے، میں تو بس ایک بات کر رہی تھی۔ کومل میں سیدھا ہو گیا۔ ان تلخ و بے رحم حقیقتوں نے انسان کو بہت ہراساں کر دیا ہے۔ میں تو ان ڈری سہمی آنکھوں میں ایک ذرا سا خواب بھر دیتا ہوں۔ یہ خواب امید کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ بس یوں سمجھے کہ میں حقیقت شناس تو ہوں، حقیقت پسند نہیں، اور پھر میں تو وہی لکھ رہا ہوں جو ہمارے اندر موجود تو ہے مگر ہم بھول گئے ہیں۔ حقیقت شفاف اور زندگی بے رحم ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھول کھلنے بند ہو گئے، آسمان پر چاند نہیں چمکتا، رات کی رانی نے مہکنا چھوڑ دیا، یا صبح کو برگ گل پر شبنم نہیں اترتی۔ کومل، ہم شبنم کو آنکھ کا آنسو کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ اسے رتوں کا سنگار کیوں نہیں کہتے؟ کومل متحیر سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اینی وے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک رخ ہے۔ میں نے پارس کو آتے دیکھ کر تقریباً بات ختم کر دی۔ لے سر جی، ٹھنڈا ٹھار فالودہ۔ اس نے پیالے ہم دونوں کی طرف بڑھائے، پھر اپنا پیالہ لے کر میرے پاس آ بیٹھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ان کی تحریر کے بارے میں، کومل نے بتایا۔ سر، آپ نے اس دن میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، ٹھنڈے فالودے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پارس نے پوچھا۔ کون سا سوال؟ آپ نے محبت کی ہے؟ اب کہ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، میں نے سنبھل کر کومل کی طرف دیکھا اور الٹا سوال داغا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کومل کی طرف دیکھا، وہ دانستہ اپنی نظریں پیالے پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے تک تو نہیں کی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ مجھے مزہ آنے لگا۔ کہتے ہیں تحریر کسی حد تک لکھنے والے کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور آپ کی تحریروں سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ابھی تک محبت کی وادی پرخار کا سفر نہیں کیا۔
آپ کے نزدیک محبت یوں ہے جیسے پہاڑ پر کھڑے ہو کسی خوابناک و نیلگوں دھند میں ڈوبی کسی وادی کو دیکھنا، جبکہ سورج کی ہلکی زرد کرنوں کا غبار وادی کے درختوں پر چھایا ہو۔ ذرا محسوس کریں یہ کس قدر دلکش اور رومانٹک ہے، اور جیسے کوئی تتلی رستہ بھول کر آپ کے چمن میں آ گئی ہو، ایک خوش رنگ اور خوبصورت تتلی۔ اب نہ وہ واپس جانا چاہتی ہے اور نہ آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کی محبت پھولوں کے کھلنے سے شروع ہو کر پھول کھلنے تک ہی محدود رہتی ہے، ایک خوش گلو پرندہ جسے خبر ہی نہیں کہ کبھی خزاں بھی آئے گی۔ بہت خوب، تم تو بہت اچھے نقاد یا شاعر بن سکتے ہو، مگر پارس، اس سے یہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ میں نے ابھی تک محبت نہیں کی؟ میں نے پیالہ گاز پر رکھ دیا، اس لیے سر کہ محبت میں کھو دینے کا خدشہ آپ سے ایک قدم آگے ہوتا ہے، وہ عجیب پراسرار لہجے میں بولا تھا۔ ہجر کا خوف وصل کی خواہش سے بھی پہلے آنکھوں میں جگہ پاتا۔ میری اور کومل کی نگاہیں بے اختیار ملی تھیں۔ نیلے سمندر میں تحیر آمیز دھند چھائی تھی، جس کے عقب میں کوئی خوف بے مہر ہواؤں کے مقابل بادبانی کشتی کی طرح ہلکورے لے رہا تھا۔ اور یہ پارس، میں نے سر جھکا کر خاموش بیٹھے پارس کو دیکھا۔ وہ سر تاپا ہجر کے خوف میں ڈوبا گمسم سا تھا۔ میں نے لب بھینچ کر پانی میں جھانکا۔ اف میرے خدا! پانی کی شفاف سطح پر دو آنکھیں ابھری تھیں۔ یقیناً وہ آنکھیں میری ہی تھیں، مگر وہ آنکھیں اتنی ڈری سہمی اور خوفزدہ کیوں تھیں؟ بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے بارہا خود کو یہی باور کرانے کی کوشش کی تھی، مگر جب بھی یہ کوشش کی میرے دھیان کی ننھی چڑیا پھر سے اڑی اور دل کی منڈیر پر بیٹھ کر چوں چوں کرنے لگتی تھی۔ سوچ کا دانہ اس کے منہ سے پھسل کر دل کے کسی خالی کونے میں لڑک گیا اور میں ہار گیا تھا۔ تبھی جب کومل مجھے پارس کے ساتھ نظر آتی ہے تو میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ وہ کھڑکی کے عین نیچے کھڑے ہو کر مجھے پکارتے ہیں تو میں بہرا بن جاتا ہوں، اور جب کبھی وہ آ جائیں تو ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتا ہوں۔ مجھے تو شاید یہ بھی یاد نہیں کہ میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، مگر میں کس سے بھاگ رہا ہوں، اس انکشاف سے جو مجھ پر ہوا یا اس اعتراف سے جو میں نے خود کیا۔ ہاں، مجھے کومل سے محبت ہو گئی ہے، مگر محبت جرم تو نہیں، پر میں کیوں سب سے منہ چھپائے بیٹھا ہوں؟ کاش میں یہاں آیا نہ ہوتا، آ گیا تھا تو مجھے کومل نہ ملتی، اور اگر مل گئی تھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی؟ جو محبت، تو پھر یہ پارس درمیان میں کیوں؟ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر میں وہیں موجود تھا۔ نہ جانے کون سی سوچ میرے گرد پہرا دیتی تھی کہ میں چاہنے کے باوجود یہاں سے نہیں جا سکتا، بس ایک فرار تھا۔ تبھی عامر آ گیا اور میں سارا دن اس کے ساتھ آفس کے لیے زمین اور گھر ڈھونڈنے لگا۔ اتفاق سے اسے اچھی جگہ پر گھر اور آفس بنا بنایا مل گیا تو اسے اپنا بزنس سیٹ کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ پیسہ اور تجربہ موجود ہو تو مشکلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ایک دن وہیں عامر کے آفس کے دروازے پر پارس ٹکرا گیا۔ ارے سر آپ! وہ لپک کر میرے قریب آیا تھا۔ ہاں، میں بہت دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ سر کہاں غائب رہتے ہیں آپ؟ خود سے بھاگ رہا ہوں۔ جی، اس نے تغیر سے مجھے دیکھا تو میں سنبھل گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سر انٹرویو دینے آیا تھا۔ کیسا ہوا؟ انٹرویو تو بہت اچھا ہوا سر، اس نے خوش ہو کر بتایا، پھر میرے ہاتھ تھام کر قدرے لجاجت سے بولا، سر پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ جاب میرے لیے کتنی اہم ہے، اگر اب بھی مجھے جاب نہ ملی تو نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان۔ وہ جذباتی سا ہو رہا تھا۔ میں نے بدقت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ آپ کے یہاں کوئی واقف ہیں؟ اس نے نہ جانے کس امید کے تحت پوچھا۔ میں ایک لمحے کو سوچ میں ڈوبا اور دوسرے لمحے میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں یہاں کسی کام سے آیا تھا۔ اچھا، وہ مایوس سا ہو گیا۔ چلتا ہوں میں، ایک اور جگہ بھی انٹرویو دینا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر اسے دور تک جاتے دیکھا اور عامر سے ملے بغیر واپس آ گیا تھا۔ بھئی آکاش بیٹا، تم غائب کہاں رہتے ہو؟ آج کل اکثر لوگوں کو مجھ سے یہی شکایت رہتی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کرنل صاحب پودوں کو پانی دے رہے تھے، کچھ کام تھے انہی میں مصروف تھا۔ یہ کہہ کر میں رکا نہیں، یوں ہی اندر چلا آیا۔ مجھے یقین ہے کرنل صاحب نے میرے اس طرز عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا ہوگا، مگر مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اندر جاتے ہی ایک اور کوفت پارس کی موجودگی کی صورت اٹھانا پڑی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی کام تھا؟ میرے اس قدر فارمل لہجے پر وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر بولا، سر میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کہاں؟ میرا لہجہ سپاٹ تھا مگر وہ پرجوش لہجے میں بولا، سر کل کومل کی برتھ ڈے ہے تو کومل کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا، وہ کب سیلیبریٹ کرتی ہے، سب کچھ تو ہم کرتے ہیں۔ وہ ہنس دیا تھا۔ پارس کل تو شاید میں نہ آ سکوں، میں نے دو ٹوک لہجے میں انکار کیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر۔ کل آپ کہیں جا رہے ہیں سر؟ وہ قدرے خاموش سا ہو کر پوچھنے لگا۔ پارس مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں اس لمحے اتنا خشک سا کیوں ہو گیا تھا، خود بھی سوچتا ہوں تو ندامت ہونے لگتی ہے۔ اور پارس کی حیران بھی یقین نگاہیں میرے چہرے پر گڑی تھیں اور میں ان نگاہوں کی چبھن سے بچنے کے لیے ہی سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ بہرحال سر، آپ آنا چاہیں یا نہیں، ہم لوگ آپ کا انتظار ضرور کریں گے، وہ آہستگی اور مایوسی سے کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ تب مجھے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ پارس، میں نے پکارا تو وہ رک گیا۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ کون سی جاب؟ وہ اس دن جو تم انٹرویو دینے گئے تھے۔ سر انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، ان لوگوں کا رویہ بھی حوصلہ افزا تھا، مجھے امید ہے کہ اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ پھر میں، اس کی آنکھیں ایک دم جگمگائیں اور میرے اندر حسد کی آگ سلگا گئی۔ میں
نے بڑی بے دردی سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ پارس چلا گیا تھا تب ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے وہ کیا جو مجھ جیسے شخص کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے عامر کو فون کیا تھا۔ عامر، اس دن ایک لڑکا اظہار ندیم انٹرویو دینے آیا تھا۔ ہاں بھائی، بہت بریلینٹ نوجوان ہے، ہم نے اسے اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں عامر بھائی، آپ اسے جاب نہیں دے رہے۔ میرا لہجہ سنگین و کٹھور تھا۔ مگر آکاش پلیز، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں نے فون بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نہیں تو تم بھی نہیں۔ یہ ایک حسد کی آگ میں جلستے ایک کمزور لمحے کا فیصلہ تھا۔ پھولوں کی نوخیز دل فریب و مسحور کن خوشبو بھی مجھے میری منتشر خیالی سے نجات نہیں دلا سکی تھی۔ میرے سامنے رنگ ہی رنگ بکھرے تھے، آنکھوں کو تراوٹ بخشتے خوبصورت رنگ اور سرگوشیاں کرتی چنچل سی خوشبو نے پوری فضا کو مہکا دیا تھا۔ اس کے باوجود پھولوں کی دکان کے عین سامنے میں ٹھوس سا کھڑا تھا۔ پھول والا پھولوں پر پانی چھڑکتے ہوئے کئی دفعہ مجھے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے کئی لوگ آئے اور پھول خرید کر چلے گئے۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ وہ گلدستہ دکھاؤ۔ میں نے لمبی ڈنڈیوں والے ہاتھ کھلے سر گلابوں کے گلدستے کی طرف اشارہ کیا۔ یوں ہی ہر کسی کو پھول نہیں دیتے، کیا پتہ ہماری دی ہوئی چیز کسی کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ میں نے گلدستہ ہاتھ میں لے کر ان ادھ کھلی کلیوں کو دھیرے سے چھوا۔ کیا اس گلدستے کا حشر بھی وہی ہوگا جو میں نے اس کے دیے پھول کے ساتھ کیا تھا؟ اگرچہ میں اب تک اپنی اس حرکت پر پشیمان تھا، مگر اسے وہ پھول مجھے نہیں، پارس کو دینے چاہیے تھا۔ شاید مجھے غصہ اسی بات پر تھا۔ اس لمحے جو جذبات میں اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مفقود تھے، مگر تم نے ان آنکھوں میں جھانکا ہی کب تھا؟ شاید۔ اے دل خوش فہم، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور اسی تذبذب میں کھڑا رہا۔ کیا اس کے لیے یہ تحفہ اہم ہوگا؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جسے میں تحفہ دے رہا ہوں وہ میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں نے وہ گلدستہ خرید لیا۔ خوشبو بری رات نے دھیرے سے دھرتی پر پہلا قدم رکھا تھا۔ ہوا خوشگوار تھی اور فضا میں پھولوں کی باس اور رات کی رانی کی مہک گلی ملی سی تھی۔ میں نے جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا۔ روشنی، ہنگامہ اور آوازیں، وہ سب فوارے میں جلتی بجھتی روشنیوں میں مگن تھے۔ ٹیبل پر سجے لوازمات اور کیک شاید میری آمد کے منتظر تھے۔ میں کھلے گیٹ سے 2 قدم اندر ہوا۔ نگاہوں کے عین سامنے وہی تھی، سفید ڈھلکتا آنچل سنبھالتی وینس، خوش اور مگن۔ پارس اونچا اونچا گا رہا تھا۔ بند ہے لب اور بولتی آنکھیں، آ کر میرے حسن میں جھانکیں، چل کے میرے دل کا جام، نام بتا دو نام۔ وہ سب تالیاں پیٹ پیٹ کر اس سے پوچھ رہے تھے اور پارس مزید ترنگ میں آ گیا تھا۔ اس کی معنی خیز نگاہیں بار بار کومل کی طرف اٹھ رہی تھیں اور وہ حیا کے کندھے پر سر رکھے مسکرائے جا رہی تھی۔ خوشبو کا جھونکا ہو جیسے، شاعر نے سوچا ہو جیسے، جیسے میں کش کا انجام، نام بتا دو نام، نام بتا دو نام۔ بتا دوں؟ پارس نے گانا روک کر ایک دم پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، سب نے شور مچا دیا تھا۔ وہی اس راز سے تو بس کومل ہی واقف ہے، لیکن آج میں تم سب کو بتاؤں گا کہ مجھے… نہیں نہیں پارس پلیز، ابھی نہیں۔ کومل نے فوراً روکا۔ نہیں ابھی بتاؤ۔ وہ سب وضد تھے۔ کومل نے جھک کر پارس کے کان میں سرگوشی کی، تب میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ پاس پڑی کرسی پر میں نے گلدستہ رکھا اور اگلے پل میں واپس چلا آیا تھا۔ آکاش صاحب، میں نے کترا کر نکل جانا چاہا مگر وہ عین میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے رکنا پڑا۔ جی؟ آف وائٹ کرتے دوپٹے میں وہ قدرے مختلف سی لگی تھی۔ پارس نے پلٹ کر ہمیں دیکھا۔ ہاں ہاں پوچھو ان سے، یہ اس دن کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ وہیں جنگلے میں پاؤں پھنسائے گیٹ کے پاس کھڑی حیا سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو کچھ کہنے کے لیے آمادہ کیا۔ تھوڑی دور ساتھ چلیں گے؟ اس نے آہستگی سے میری بات قطع کی۔ کہاں تک؟ میں کہہ کر خود ہی چور سا بن گیا تھا۔ اس نے بے معنی سی نظر مجھ پر ڈالی۔ آپ کی مرضی کے خلاف زیادہ دور تک نہیں لے جاؤں گی، بس تھوڑی دور نہر کے کنارے تک۔ اگرچہ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ جاؤں، مگر کسی معمول کی طرح میں نے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ وہی پرسکون نہر کا کنارہ تھا۔ کبھی میں نے گھنٹوں یہاں بیٹھ کر اسے اپنے سامنے محسوس کیا تھا، ہزاروں باتیں کی تھی۔ آج وہ سامنے تھی تو میں گھبرا رہا تھا۔ بیٹھے نا؟ وہ خود بھی چپل اتار کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ چپ تھی اور میں گمسم۔ میں نے کل آپ کا بہت انتظار کیا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے معذرت کے لیے الفاظ ڈھونڈنے چاہے مگر سارے اجنبی و بیگانہ بنے کونے کھدروں میں جا چھپے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ آپ آئیں گے۔ میں آنا چاہ رہا تھا مگر… نہیں کوئی بات نہیں، اس نے رسانیت سے کہا۔ ہم سب یہ بھول گئے تھے کہ آپ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ آپ کے پاس ان چھوٹی چھوٹی تقریبات میں شرکت کا وقت ہی کہاں ہوگا؟ وہ تو ہم ہی کبھی کبھی غلط توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں دوسرے بھی آپ کے بارے میں وہی جذبات رکھتے ہوں جو آپ ان کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں کومل، بس کبھی کبھی ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے جھک کر درخت سے ٹیک لگا لی۔ اس کا بھیگا بھیگا لہجہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ ایک بات تو بتائیں آکاش صاحب،
اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا، مگر آج اس کے لہجے میں مخصوص کھنک موجود نہ تھی۔ یا ہم اپنے اندر قید ہو کر کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتے، یا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں خود کھوج لے؟ یا ہماری بیچاری سی ذات پر اتنے سارے پردے کیوں لٹکے رہتے ہیں؟ نہ ہم لوگوں کو دیکھ پائیں اور نہ لوگ ہمیں۔ اپنی ذات میں کھلنے والی ساری کھڑکیاں سارے روزن اتنی سختی سے کیوں بند کر دیتے ہیں؟ کیا ہم چھپ جانا چاہتے ہیں، یا منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھے اور دستک دے؟ مگر ہم دستک کے منتظر کیوں رہتے ہیں؟ خود بڑھ کر کھڑکی کیوں نہیں کھول دیتے؟ کیا ہم آنے والے کو یہ خوشی، یہ اعتبار نہیں دینا چاہتے کہ آؤ ہم تمہارے منتظر ہیں؟ میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ کہیں اس نے آگے بڑھ کر مجھے کھوج تو نہیں لیا؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چپ چاپ ایک ایک کر کے پھول توڑتی، ہاتھوں میں مسلتی اور نہر کے پانیوں میں پھینکتی جا رہی تھی۔ میں کل آیا تھا، بہت دیر کے بعد میں نے بدقت کہا۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ ہاں، پھول لے کر میں نے دیکھا تھا آپ، مگر شاید آپ کسی کو اتنا وقت دینے کے قائل نہیں کہ کوئی آپ کو روک سکے۔ وہ قدرے افسردگی سے بولی تھی۔ میرے گلے میں پھندا سا پڑ گیا۔ مجھے ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ وہ پھول وہ سر جھٹک کر ہنسی۔ خوشبو پھولوں میں نہیں ہوتی آکاش صاحب، دینے والے کے جذبوں میں ہوتی ہے، اس کے لفظوں میں مہکتی ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پھول وہیں پڑے ہیں، آ کر لے جائیے گا، مجھے خوشبو کے بغیر پھول اچھے نہیں لگتے۔ وہ کہہ کر جا چکی تھی اور میں دم بخود پانی پر تیرتے مسلے ہوئے پھول دیکھ رہا تھا۔ یہیں پہ دیکھا، یہیں پہ کھویا، یہیں کہیں وہ صدا سنی ہے۔ ابھی ادھر سے پرانی صدیوں کی سرسراہٹ گزر گئی ہے۔ کبھی اسے اپنے پاس دیکھا، کبھی بہت دور فاصلوں میں، کبھی نگاہوں سے دور، اوجھل جہاں کی نادیدہ بستیوں میں۔ کہاں ہے تو؟ میرے دن رات تیری جستجو میں گزر رہے ہیں، میری مسافت میں ہر قدم پر تیرے خیالوں کے سلسلے ہیں۔ میں خالی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا کسی کے خیال کی سرسراہٹیں سن رہا تھا، جیسے آدھی رات کو کوئی دبے پاؤں سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ میرے دھیان کی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ گہری ہو گئی تھی۔ اس سے قبل کہ دستک در دل پر ہوتی اور منتظر کھڑا میں در کھول دیتا، وہ بول اٹھا تھا، سر آپ جا رہے ہیں؟ اس کے حد درجے متحیر لہجے پر میں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سر آپ واقعی جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں مایوسی سی در آئی تھی۔ مجھے جانا تو تھا ہی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور میں جب یہاں آیا تھا تب یہ نوجوان ایسا نہیں تھا۔ وہ خود کو پارس کہتا تھا، اس کا چہرہ چمکتا تھا اور ذہانت بھری آنکھوں میں بڑی خود اعتمادی تھی، مگر اب میں اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ شکستہ نظر آ رہا تھا اور بے یقین۔ کسی کو کھو دینے کا خوف اس کی آنکھ کے عین کنارے پر آ ٹھہرا تھا۔ سر آپ یوں ہی چلے جائیں گے؟ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے لہجے پر غور کرتا رہا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ تب وہ عین میرے سامنے آ رکا۔ تب بھی میں یوں ہی نظریں چرائے بند کھڑکی سے جھانکتی دھوپ کو دیکھتا رہا۔ سر، ہم اپنی ذات پر اتنے تالے لگا لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا تو کیا، ہم خود بھی اپنے اندر جھانک نہیں سکتے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ مگر کس سے؟ اس نے خود ہی سوال اور پھر خود ہی جواب دیا۔ شاید ہار جانے سے، اور ہار جائیں بھی تو کیا اطمینان کے لیے اور زاد راہ کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے کسی کو اور کسی نے ہمیں بڑی شدت سے چاہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ وہ کومل ہے نا، محبت کرنے لگی تھی آپ سے، بلکہ کرتی ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں بھی کھڑکی کے کناروں سے پھوٹتی اور زبردستی اندر گھس آنے والی دھوپ سے الجھ رہی تھی۔ ہاں، کتنے ہی دروازے کھڑکیاں بند کر لو، یہ دھوپ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ تم کیا کہہ رہے تھے پارس؟ یہی کہ وہ محبت کرتی ہے آپ سے، وہ والی نہیں جو آپ لکھتے ہیں، بلکہ وہ جہاں ہجر کا خدشہ وصل کی خواہش سے مغلوب دل سے ایک قدم آگے ہوتا ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر اس نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر براہ راست میری چور آنکھوں میں جھانکا تھا۔ شک بعض اوقات واقعات کا مفہوم بدل دیتا ہے۔ آنکھیں دھوکہ بھی تو کھا سکتی ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں، مگر دیہان کی سڑک پر کھڑے انہی راستوں کو تکتے رہیں گے۔ بہتر ابھی سے قدم بڑھا دیں۔ پارس تم کس سے محبت کرتے ہو؟ میں نے جاتے ہوئے پارس کو بےتابی سے روکا۔ وہ شکستگی سے مسکرایا تھا۔ وہ حیا ہے نا سر، شاید کچھ دنوں تک اس کی شادی ہو جائے۔ اس کی ممی کو بہت جلدی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی بے روزگار کے ہاتھوں میں تو نہیں دیں گی نا۔ اس انکشاف نے مجھے کسی اونچی عمارت سے نیچے دھکا دیا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنا آپ کس قدر گھٹیا اور ظالم لگا تھا۔ پارس نے پلٹ کر پھر مجھے نہیں دیکھا۔ شاید وہ مجھے مزید شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور میں انکشاف کے اس لمحے کی ضد میں آیا دم بخود تھا۔ محبت کے راستے بڑے گنجلک ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے، ادھر ادھر جاتے ہوئے پہاڑی راستے کی طرح، جہاں نیا موڑ بالکل اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس اگلے موڑ سے آگے منزل ہے یا گہری کھائی۔ میں نے کومل سے محبت کی اور آخر تک گریز کرتا رہا، خود کو دھوکہ دیتا رہا، شاید اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ پارس کومل کو چاہتا ہے، آج یا کل سے نہیں، شاید بچپن سے،
اور میں یوں بالکل اچانک ان کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ ایک دم واقعات کی ترتیب یوں بدل جائے گی۔ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ پارس کومل کی بجائے حیا سے محبت کرتا ہے اور کومل اس کی رازدار ہے؟ صرف کومل ہی نہیں، پارس نے بھی تو کومل کے راز کی پاسداری کی تھی، تاوقت کہ خود اسے یقین نہ ہو گیا کہ میں بھی کومل کو چاہنے لگا ہوں۔ یہ سب کس قدر عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ میں آکاش فیروز، مصروف ناول نگار، زندگی کے واقعات کی ترتیب ہی نہ سمجھ سکا، مگر شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ محبت لکھنا الگ ہے اور کرنا بالکل الگ۔ لکھنا یوں آسان ہے کہ محبت اور نفرت انسانی فطرت کے دو اہم جذبے ہیں۔ انسان اسے محسوس کر سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے، مگر بات وہیں آ ٹھہرتی ہے، مشاہدے اور تجربے کا فرق۔ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، راستہ اجنبی ہو اور مسافر ناآشنا تو انسان بھٹک بھی سکتا ہے۔ آپ حیران ہیں، پارس کے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد بھی میں شرمندہ نہیں ہوں؟ جی ہاں، میں واقعی پشیمان نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اس غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی عامر کو فون کیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ بات سننے کے بعد کہ کچھ بھی ہو جائے اس سیٹ پر پارس ہی کام کرے گا، وہ پہلے حیران ہوا، جھنجھلایا اور مجھ پر برس پڑا تھا، اور میں نے آرام سے اس کی ساری گالیاں سن لی تھی۔ میری رائٹنگ ٹیبل پر سرخ گلابوں کا گلدستہ رکھا ہے، یہ مجھے لے کر ابھی کومل کے پاس جانا ہے۔ لیکن جانے سے قبل آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، میرا ناول مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اس کا عنوان رکھا ہے راستے محبت کے۔ آپ اسے میری آپ بیتی سمجھ لیں، لیکن ایک بات اب تک مجھے سمجھ میں نہ آئی، کہانی وہ پرندہ ہے جس نے سمندر کے کنارے، یا کہانی کار وہ پرندہ ہے جس نے سمندر کے کنارے ایک دن جل پری کو دیکھا اور راستہ بھول گیا تھا؟ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔